सुपर चैट, फिर डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब वाला मौलाना कह रहे हैं क्या फायदा इसमें मेरा, तुम्हें पता है प्राइस मनी पर 31.2% टीडीएस रेट है, हम सरकार को बिजली का बिल नहीं देते, टैक्स क्या देंगे, इससे ज्यादा तो मैं हफ्ते का मदरसे में कमा लेता हूँ, ऊपर से मेरे मजे अलग से। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा है मोमिन हजरत। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से सबसे कम टैक्स पेयर जो है, मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास नंबर नहीं है, लेकिन एक चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि टैक्स पेयर में सबसे कम नाम जो होगा वो मोमिन हजरात का ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप जो नंबर असल जानते हैं वही इसका खुलासा कर सकते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ इस मामले में। ओके, ये कौन है? स्टेरिन भीम, स्टेरिन भीम साहब। हाँ भाई, क्या हो गया, बैक स्टेज हो गए? गुफा जिहाद करने आए थे, मौका नहीं मिलेगा। हिंदी साहब, अच्छा वो देखिए, वो सहीउल अकीदा सुन्नी जो है वो तो गायब ही हो गया एकदम, वो आया ही नहीं रिटर्न। लगता आगे का तर्जुमा उसे पढ़ लिया था कि भाई यहाँ पे बेगैरती मौजूद है, यहाँ पे मेरा इस्लाम जो है खत्म हो जाएगा, उससे पहले कल्टी मारो, वो रिटर्न आया ही नहीं हो बेचारा। हाँ, हिंदी साहब अनम्यूट कर ले। अरे हिंदी साहब अनम्यूट करे, हिंदी साहब अनम्यूट कर लें। चलिए 5 तक गिनता हूं, फिर हिंदी साहब को निकालते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए इनको निकालते हैं। भाई बात नहीं करना है तो क्यों जुड़ते हो? उमर साहब। हेलो, जी उमर साहब, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। मोमिन है? जी मोमिन हूँ। मोमिन है सर, पहले भी आ चुके हैं? हाँ, बहुत पहले आया था 1-2 बार। अच्छा, बहुत पहले आए तो याद नहीं है, एक बार फटक से आयतुल कुर्सी या दरूद इब्राहिम सुना दे। चलो दुरूद इब्राहिम सुना देता हूँ। सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई लोग, एडम साहब के बारे में जो पूछ रहे हैं बहुत सारे लोग, एडम साहब जो है अभी जैसे ही फ्री होते आ जाएंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, कोई जरा चेक करिए हमारे एडम साहब का 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, क्योंकि सिर्फ 250 सब्सक्राइबर बचे हुए थे और तकरीबन हम अभी 3 घंटे से स्ट्रीम कर रहे हैं। यहीं से जो 7,000 लोग देख रहे हैं, इसी में से अगर 300 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया जिन्होंने नहीं किया हुआ है, तो यार अभी कंप्लीट हो जाएगा यार 2 लाख सब्सक्राइबर। कितना बचा है जरा कोई देख के बताओ यार, क्यों ऐसा कर रहे भाई 199 लोग के यार? दिखा रहा है, हाँ कितना? 199 के ही दिखा रहा है। तो 983 मतलब 17 बाकी है ना? नहीं 199 के मतलब 2 लाख में कमी है। अब कितना कम है वो नहीं, नहीं। अभी किसी ने यहाँ पे नंबर दिया ना 19983, ये है ना ये कैसे? 199,983। तो भाई 17 तो पेंडिंग है यार, कर दो यार, 17 पेंडिंग है, क्या कर रहे हो भाई लोग? प्लीज यार कर दो कर दो कर दो, 17 बाकी है, फिनिश करो, एडम साहब भी हाजिर हो जाएंगे। और कल हमने जो है ना वो सेलिब्रेशन स्ट्रीम करना है। जल्दी से आप लोग फटाफट, जिन्होंने अभी तक एडम साहब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर ले। जी उमर साहब कैसे हैं आप? ठीक हूँ साहिल भाई, आप कैसे हैं सुनाएं? मैं भी ठीक अल्लाह हूँ करम साहब। है। साहब 10 लाख का इनाम है साहब। क्या बोल के भैया, 10 लाख के आस से तो टूट पड़ेंगे जी। हाँ टूट पड़ेंगे। तुम्हारा कैमरा चालू है क्या साहब? हाँ कैमरा चालू है लेकिन अंधेरे में हूँ, बोलो जरा। ऑफ कर डालो ना जी। कहीं को जी? काई के लिए तो भी डेटा वेस्ट कर रहे, जब शक्ल भी नहीं दिखाना है तो कैमरा ऑफ कर दो ना जी। ओके नहीं बाबा, आता कैमरा ऑफ करने, आ नहीं गया आता? हाँ, आप करें ना आ जी। गया। तो साहब ये 10 लाख का इनाम है साहब, हम्म, ये मैं आपको 10 लाख का इनाम का वो बता देता साहब, अभी 1 मिनट दीजिए साहब, अब भी 1 मिनट दीजिए साहब।
نہیں ساحل بھائی اتنا بولنے کی ضرورت نہیں ہے, میں کافی دیر سے آپ کو سن رہا ہوں, میرے کو معلوم ہے بہت ساری باتیں, مدے پہ اچھا آؤ. کیا 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 چیلنج ہے بتائیے اگر آپ کو معلوم ہے تو. چیلنج آپ یہ کر رہے ہیں کہ 10 لاکھ روپے آپ انعام دیں گے, ہاں کہ کس چیز پہ؟ اس چیز پہ آپ انعام دیں گے کہ آپ بول رہے شاید نا کہ اسلام نے سیکس سلیوری کا الاؤ قرار دیا ہوا ہے, تو اس کو انعام جھوٹا کس پہ ہے ثابت وہ کر تو دو. بتاؤ. اسی پہ ہے شاید کہ سیکس سلیوری اسلام میں حلال ہے, تو آپ جھوٹا ثابت کر دو, شاید اس پہ ہے نا. اچھا چلو میں آپ کو تھمبنیل ہی بتا دیتا ہوں یار. کیا صاحب تمہیں ڈھنگ سے دیکھتے بھی نہیں صاحب. ہاں بتاؤ. دیکھیے صاحب, جی تو 10 لاکھ روپے قرآن حدیث سے ایک آیت کو آیت 2 جہاں اللہ نبی نے لونڈیوں کے ساتھ سیکس حرام کیا. 10 لاکھ لے کے یہی جاؤ ہے نا. صاحب, بہت اچھل رہے میرے پاس پیسے آج کل, بہت اچھل رہے. دیکھو میں چاہ رہا تھا کوئی مومن کو 10 لاکھ دے دوں, اچھل کو میرے کو کہہ رہے دے دو. اس لیے وجہ سے لایا جی مارکیٹ میں یہ چیلنج. تمہیں جیت لو جی, میں دل سے خوش ہو جاؤں گا جی. لیکن تمہارا کو نہیں لگتا ساحل بھائی تمہارا جو چیلنج ہے وہ تھوڑا الٹا سا ہے؟ الٹا ہے مطلب یہ چیلنج جیسے ایکسپٹ نہیں کر سکتے؟ چیلنج ایکسپٹ کر سکتے, لیکن تم کیا بول رہے معلوم کیا, کہ ہاں ہوی جہاز کا ذکر قرآن میں بتاؤ تو 10 لاکھ دے دوں گا, ایسا ہو رہا ہو کہ جب بھائی ہوی جہاز عمر اس ٹائم صاحب, پہ تھا نہیں. ہاں عمر صاحب آپ کتنا پڑھے جی؟ تھوڑا بہت علماء کو سنتے ہیں دیکھو بس. نہیں دنیاوی تعلیمات کتنی حاصل کی ہے تمہیں؟ 10th پاس ہوں دیکھو. 10th پاس ہے. ہوی جہاز کا جو ایگزامپل آپ دے رہے ہیں وہ اس پہ فٹ نہیں ہوتا, کیونکہ میں ہوی جہاز کے بارے میں نہیں پوچھ رہا, میں سلیوز کے ساتھ سیکس کرنے کے بارے میں پوچھ رہا, کیونکہ سلیوز کا ذکر قرآن میں ہے. سلیوز کے ساتھ سیکس کرنے کا ذکر, اس کو الاؤ کرنے کا ذکر قرآن میں ہے. تو ہوی جہاز کے ساتھ آپ ملائیں گے تو یہ غلط بات ہوتی صاحب. صاحب مسئلہ کیسا ہے معلوم آپ کو, ہاں کہ اچھا اللہ پہلے کے رسول. یہ بتاؤ کہ ہوی جہاز کا آپ سے میں نہیں پوچھوں گا, ہوی جہاز سے ابھی ہم کو مطلب نہیں ہے. کیا آپ کو یہ چیز معلوم ہے کہ قرآن سلیوز کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت دیتا, یہ معلوم کیا تم نا؟ معلوم ہے ساحل بھائی, بولو آگے. معلوم ہے ہاں معلوم ہے, مطلب جو اجازت آیت دیتا. بالکل اجازت دیتا, وہ آیت بھی معلوم ہے, اس کی تفسیر بھی معلوم ہے, اس کا ریفرنس بھی معلوم ہے, اور آپ کیسا گھما رہے نا وہ بات بھی معلوم ہے. کیا کیا معلوم کرنے کا چلیے آپ کو بولو. ہمارے بھائی کو یہ معلوم ہے کہ قرآن جو ہے وہ اجازت دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن نے یا نبی نے لونڈیوں کے ساتھ سیکس کو حرام قرار دیا کبھی زندگی میں؟ کیا قرآن نے, کیا نبی نے لونڈیوں کے ساتھ سیکس کو حرام قرار دیا کبھی؟ ساحل بھائی آپ کا ہاں یا سوال نہ تو کافی پہلے اچھا ہے, بولو. میں کیا بتا رہا ہوں, آپ وہ میرے میری کو بھی بات تو معلوم ہے, سن لیں. میرا سوال کافی اچھا ہے, اس کا جواب نہیں دیتے ہاں تمہیں. نہیں, میں جواب بھی دے دوں گا اس کا. آپ کو جواب دینے کے ہاں لیے تو تقریباً 1 گھنٹے سے میں انتظار کر رہا تھا. ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے ہاں جی. ہاں, ہوا کیسا ساحل بھائی, ایک چھوٹی مثال دے کے آپ کو سمجھا لوں بس. نہیں پہلے آپ جو ہے نا چھوٹی نہیں بڑی مثال دو, میں آپ کی بڑی مثال بھی سنوں گا. پہلے اس اوکے سوال کا اوکے. جواب دے دو کہ کیا سلیو کے ساتھ سیکس کرنے کو قرآن نے یعنی آپ کے اللہ نے یا رسول اللہ نے حرام قرار دیا یا نہیں دیا؟ پہلے اس کا جواب دے ہاں دو, پھر چھوٹی نہیں بڑی مثالیں دو تمہیں. ساحل بھائی آپ کا سوال جو ہے نا ناقص ہے. آپ مسلمان رہ ارے چکے ہیں, بھائی آپ میرا ایک بات سوال سنو نا بھائی. ناقص ہے. نہیں, نہ 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 ایک نہ سیکنڈ. نہ میں ایسا نہیں ہوتا ہاں عمر بولو, صاحب. ہاں بولو. میرا ہاں ٹھیک ہے سوال ٹھیک ہے ٹھیک. ناقص ہے, پاگل پن سے بھرا ہے, کچھ بھی ہے. اچھا میں آپ کو پوچھتا ہوں, دودھ پینا حلال ہے نہیں یا نہیں حرام ہے؟ نہیں ساحل بھائی اب آپ کے پہلے سوال کا ہی جواب دوں گا, اور آپ جب تک دودھ سوال کریں پینا گے. حلال ہے یا حرام ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ کے سب دودھ سوالوں کا پینا جواب دے حلال ہے دوں. یا حرام ہے؟ حلال ہے, حلال ہے. کس کا دودھ پینا ہے؟ حلال ہے. کیا اللہ نے یا اس کے رسول نے بعد میں جا کے دودھ پینے کو حرام کیا تھا؟
نہیں نہیں حرام نہیں. نہیں کیا ہے نا. کتنا سمپل سوال تھا, کتنا سمپل جواب دیا. اب جو بالکل یہ بالکل. سوال تھا کہ لونڈیوں کے ساتھ سیکس کرنا حلال قرآن کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, آپ نے کہا ہاں بالکل حلال کرتا ہے. پھر میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن نے یا نبی نے اس کو کبھی حرام کیا, ہاں یا نہ؟ دیکھو قرآن میں بھی سیکس کیا بولیں گے, باندی کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت ہے. رسول اللہ نے بھی باندی کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت دی ہے. مل گیا جواب. اوکے, لیکن حرام آپ میرے کیا کبھی انہوں نے؟ میں کیا بتا رہا ہوں, لیکن آپ میرے سوال کو نہیں سن پائیں گے, پھر آپ میری بات کو آدھی ارے ادھوری کاٹ بھائی, دیں گے. کیا انہوں نے حرام کیا یا نہیں کیا, پہلے اس کا جواب تو دے. بھائی قرآن میں بھی حرام ہے, اس کا ذکر نہیں ملتا. حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا. مطلب اللہ نے اور رسول اللہ نے حرام نہیں کیا. ساحل بھائی آپ کا تیسرا سوال ہے, آپ میرا ایک بھی سوال نہیں سن رہے. ارے بھائی, اللہ نے اور اس کے رسول اللہ نے حرام کیا یا نہیں کیا, حلال کیا دیکھو یہ تو ثابت آپ نے کہہ دیا. جی جی بالکل. حرام کیا یا نہیں کیا دونوں نے؟ نہیں 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 کیا, دونوں نے بھی حرام نہیں کیا. چوتھا نہیں. سوال ہے آپ کا, آپ میرا باپ سوال نہیں ابھی سن رہے. رک رے بھائی, رک. باپ رے باپ, ان سے ایک چیز کا جواب نکالنے کے لیے کتنا گھما گھما کے سوال کرنا پڑتا رے باپ رے باپ. یہی جواب پہلے بھی دے سکتا تھا نا, یہ نہیں کیا کر کے. کتنا جلیبی بنا رہا تھا. سوال ہی غلط ہے, ناقص ہے سوال, ڈیفیشنٹ ہے, ایسا ہے ویسا ہے. جب جواب دینا ہی تھا نہیں کیا ہے تو پہلے ہی دے دیتا رے بھائی. باپ رے, کیا کروں یار. پتھر لاؤ یار, کوئی کاپوس کا پتھر لاؤ, سر اس میں پھوڑنا چاہتا ہوں میں کاپوس کے پتھر میں. 10 لاکھ روپے میرے بچ گئے بھائی. میرے کو لگا تھا یہ حیدرآبادی آ کے آج میرے 10 لاکھ لے کے جائے گا. 10 لاکھ بچ گئے. کدھر گیا یہ؟ یہی ہے نا, ہاں عمر. چل بھائی 10 لاکھ بچ گئے. اب بتا بھائی تے کو جو بولنے کا, حرام نہیں کیا, میرے 10 لاکھ بچ گئے. جی اب بولیے کیا بولنا آپ. ہاں ساحل, تم مسلمان رہ چکے ہو, تمہیں پتا ہے قرآن و حدیث کے ریفرنس کتنے ہیں؟ جو چیز, جن چیزوں کے ذریعے سے چیزیں حلال ہوتی ہے حرام ہوتی ہے, جن چیزوں سے ہاں جواز ملتا ہے میں جواز ملتا ہے, آپ کو پتا ہے ریفرنس کتنے ہیں؟ شاید آپ مسلمان ہو, آپ کو تو معلوم ہوگا. نمبر 1 پہ قرآن ہے, نمبر 1 پہ حدیث ہے, نمبر 3 پہ اجماع امت ہے, نمبر 4 پہ قیاس ہے. یہ باتیں کبھی آپ کے دماغ میں پڑی ہے کیا؟ نہیں سنی ہے؟ اچھا, بولیے آپ. نہیں یہ ایک یہ منٹ باتیں کبھی آپ کے یہ بیسک باتیں کبھی آپ کے دماغ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ بس میرے کو قرآن, سننا, اجماع, قیاس, یہ ساری چیزیں معلوم ہے. میں آپ سے ایک ہاں سمپل بس سا بس سوال کر. ویری گڈ. ابے میرے سوال کا آگے جواب سنے مجھے مل گا, گیا. ابے پہلے میرے سوال تو ہونے دے بھائی, میں نے آگے تیرے 3 سنے سوال گا سنا. عمر, ہاں سنا آگے سنا, سن. چل سنا. مجھے ایک ساحل بھائی, بات بتاؤ عمر. ساحل بھائی ہاں دیکھو, میں آپ خدا کو بے غیرت کہہ رہے ہو, رسول کو بے غیرت کہہ رہے ہو, لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بھائی بول کے بات کر رہا ہوں. اچھا چلیے میرے پیارے بھائی, میں ہاں آپ سے بات کروں گا. میرے پیارے بھائی, ناراض نہیں ہونا. ہاں میرے جی جی پیارے بولیے, بھائی, جی معافی بولیے. چاہتا ہوں. میرے پیارے بھائی عمر, مجھے ایک بات بتاؤ, جو چیز اللہ نے حلال کی ہے کیا رسول اللہ اس کو حرام کر سکتے ہیں؟ یہ تیسرا سوال, چوتھا سوال ہے آپ کا. چلو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. جواب دے دو. دیکھو اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی واضح شریعت ہے, قرآن پاک ان پہ اترا ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم کس وقت تک ویلڈ تھا, کس وقت تک ویلڈ نہیں ہے. آپ بھی واضح شریعت میں سے ہے. اللہ کے رسول کو یہ اختیار ہے, آپ قرآن کی آیتیں پڑھ لیں, اتباع سنت پہ, اتباع رسول پہ, اتباع نبی پہ, بہت ساری آیتیں آپ کو مل جائیں گی. تو آپ کے سوال کا میں جواب یہ دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی واضح شریعت ہونے کی بنا پر اللہ کے کچھ حکم کی تفصیل کر سکتے ہیں کہ ایک حکم تک وہ چلا, اب وہ ویلڈ نہیں ہے. تو جس سے آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیز حرام ہوگی, لیکن وہ اسی وقت تک کے لیے حلال تھی جب تک کہ اللہ نے حلال قرار دیا یا اللہ نے حرام قرار دیا. سمجھ میں آ گیا؟ اگر پھر اللہ کے رسول اس کو کنٹینیو کرے تو وہ چیز بھی ہمارے لیے حلال ہوگی یا حرام ہوگی.
سمجھ میں آیا؟ اوکے، اللہ نے جو چیز حلال کی ہے اس کو نبی حرام کر سکتے ہیں، اور انہوں نے یس کہا ہے کیونکہ نبی خود ایک شریعت ہے. آپ سبھی لوگوں نے سنا؟ بھائی لوگ، جو لوگ کمنٹ میں ہیں موجود ہے، جو لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ سبھی لوگوں نے وہی سنا جو میں نے سنا کہ اللہ جو چیز کو حلال کرتا ہے اس کو نبی حرام کر سکتے ہیں کچھ وقت کے لیے یا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ نبی خود ایک کون سا ورڈ یوز کیا تھا، شریعت دینے والے ہیں. یس، آپ سب نے سنا وہی چیز، ٹھیک ہے، آپ سب نے سنا. اچھا، مثال دے دوں ساحل بھائی. نہ مثال بھائی، نہیں ساحل بھائی، آپ کون سی آیت پڑھیں گے میں کہہ دیتا ہوں نا. تمہاری بات قرآن کے اگینسٹ ہے، تمہاری بات قرآن کے اگینسٹ ہے، وہ میں آیت پیش کر رہا ہوں. پہلے آیت پیش کرنے دو. ارے سورہ تحریم کی آیت ہے بھائی، سورہ تحریم کی آیت پیش کریں گے آپ، مجھے پتا ہے. پڑھ لیتے ہیں، کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ پڑھ لیتے ہیں. پڑھ لیجئے. ویسے تو میں آپ جو اندھیرے میں کہہ رہے ہیں کیا وہی اللہ بھی کہہ رہا ہے؟ کیا دیکھ لیتے ہیں. بالکل دیکھ لیں آپ. میری بات کو خدا کے خلاف ثابت کر دیں، میں اسٹریم چھوڑ دوں گا. اسٹریم نہیں، اسلام چھوڑنا. یہ لو، ارے اگر میری بات موافق نکلی تو اسلام قبول کر لے گا. چھوڑنا، تو اسلام قبول کرے گا؟ آپ اسلام قبول کریں گے؟ اسلام قبول کروں گا. میں چلو اسلام قبول کروں چیلنج. گا. بالکل چلو دیکھتے ہیں. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. O Prophet, why do you prohibit what Allah has made lawful for you, seeking the approval of your wives, and Allah is forgiving and merciful. اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو، اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. محمد جلندری صاحب کیا کہتے ہیں؟ اے پیغمبر، جو چیز خدا نے تمہارے لیے جائز کیا ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ اس پہ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے تبصرہ کیا ہے؟ صاف یہ بتائیں. مجھے آیت بھی پتا ہے، ترجمہ بھی پتا ہے، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو چیز کو تم لوگوں سے پریشانی کیا ہے پتا ہے ساحل بھائی؟ آپ کیا کرتے ہو، ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کا ایک بیچ کا اٹھا کے یہ کہہ دیتے ہو ایسا تھا ویسا تھا. آپ پورا واقعہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے، خود بھی گمراہ ہوتے، دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتے. کوئی مشکل نہیں، آپ کا اللہ گمراہ کرتا ہے اور آپ کا قرآن جو ہے وہ گمراہی کا سبب بنتا ہے. یہ خود قرآن میں لکھا ہوا ہے. تم جیسے لوگ جو غلط نگاہوں سے، ہاں وہ تو مجھے پتا ہے، یذل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. تم جیسے لوگ جو قرآن کو غلط نگاہوں سے، ایک اللہ گمراہ کرتا ہے نا؟ میں کیا بتا رہا ہوں؟ اللہ گمراہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے بھائی. ہاں تو گمراہ کرتا ہے نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے، اس میں کیا بات ہے؟ تھینک یو. اللہ بھی گمراہ کرتا ہے، ساحل بھی گمراہ کرتا ہے. ساحل اللہ کے برابر ہو گیا کیونکہ دونوں غلط کام کر رہے ہیں. اگر یہ میرے گمراہ کرنے کو غلط کام کہتے ہیں، پھر اللہ کے گمراہ کرنے کو بھی اس کو غلط کام کہنا پڑے گا، کیونکہ گمراہ کرنا یہ ایک گندی چیز ہے، غلط چیز ہے. اب آتے ہیں اصل ڈسکشن کی طرف. ساحل بھائی سور بھی ہکتا ہے. آپ میری بات پوری سن لینا. آپ اللہ کی مثال دے رہے ہیں. ساحل سور ہکتا ہے، تو بھی ہکتا ہے، تو بھی سور ہے؟ نہیں، میں بھی سور نہیں ہوں. دونوں کا کام ایک جیسا ہے، ہگنا. اب کیا بات ہے. تو اللہ بھی گمراہ کر رہا ہوں گا، تو بھی گمراہ کر رہا ہوں گا، لیکن کام ایک ہے. تو اللہ نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ کام گندا ہے. ایک منٹ، کام دونوں گندا کر رہے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، سور ہکتا ہے تو بات آتی ہے؟ سور ہکتا ہے تو بات آتی ہے؟ میں نے نہیں سنگا بھائی، آپ کو پتا ہوگا تو آپ بول دیجیے. آپ نے سنگے ہوں گے تو اچھا، آپ کے حساب سے خوشبو آتی ہوگی؟ مطلب نہیں، میں کو تو سنگے نہیں معلوم.
अरे बाप रे बाप, मोमिन का दिमाग देखो, बोलता है मैं सूंगा नहीं इस वजह से मेरे को नहीं मालूम है। मतलब सुअर हगले के बाद बास आती है नहीं आती है ये मोमिन को पता नहीं है जब तक कि वो जाके सूंघेगा नहीं। यार ये कैसे कैसे लोग हैं यार, कैसे लोग हैं। सुअर जो है ना वो खुशबू वाला हकता है मोमिनों के लिए। आपके 5,000 जो लोग देख रहे हैं ना, आप उनको भटकाने की कोशिश करें, मुद्दे पे ना आए, बस मैं ये कह रहा हूँ। आप एक नहीं वाक़या भाई लेते हो, तेरे लिए तू जाके ना सुअर का वो हगना जो है उससे तू खुशबू लेते रहे, क्योंकि तेरे को नहीं मालूम है कि नहीं, वो तुझे इंटरेस्ट तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है ना, खुशबू आती है नहीं आती है, मैं तुम थोड़ी ना इधर बना सुअर लो की उसका। बात किया, तूने किया। नहीं, लेकिन इंटरेस्ट तो तुम्हें आ रहा है ना, खुशबू कहाँ आती है नहीं तुमने आती है, तो यार एक ये मिनट, सवाल, ये सुअर की बात, साहिल भाई, एक मिनट एक मिनट स- एक मिनट भाई एक मिनट, सुअर की मैं बात साहिल किसने भाई, निकाली? अच्छा खुशबू ये की बात सुन, किसने निकाला? खुशबू की उमर बात किसने उमर निकाले? उमर बोलिए क्योंकि भाई, तुझे बोलिए। उसमें, क्योंकि आपको उसमें ये नहीं पता, आप कह रहे हैं कि बास आती है नहीं आती इस बुनियाद पे, क्योंकि आपने कभी सुअर को हगते हुए ना मैंने वहां सुअरों के नजदीक साथ जाते हुए रहा देखा। नहीं हूँ, हाँ, मैंने ना हकते हुए देखा हूँ ना तो मैं इस कुछ वजह देखा से हूँ, तो मैं आपको कैसे मालूम फैसला नहीं है। करूँ? लेकिन अच्छा आप तो इसकी इस तफ्तीश में जा वजह रहे हैं। अरे रुक ना भाई, प्यारे भाई रुक जाओ। बोलिए, आप बोलिए। ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि सुअर हकता है तो बास आती है नहीं आती है, क्योंकि आपने कभी सुअर के पास जाके। साहिल हाँ भाई, जी, साहिल भाई, मैं आपसे बहुत हाँ बहुत माफी चाहता हूँ कि हाँ। प्लीज ये सुअर और हगने का कॉन्सेप्ट बंद करें, मुझे उल्टी आ रही है, प्लीज प्लीज, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, क्यों? प्लीज जब प्लीज, आपको मालूम मुझे ही उल्टी नहीं आ है, रही है आप। फिर अगेन इलॉजिकल बात, अगेन इलॉजिकल बात। जब आपको ये चीज मालूम ही नहीं है कि सुअर हगने पे बास आती है नहीं आती है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं आपको उल्टी आ रही है? अगेन इलॉजिकल बात कर रहे हैं आप। तो यहां पे आप हमारे साथ आके अगर चालाकी करने की कोशिश करेंगे ना, तो हमको चालाकी ऐसा कूट के आपके पिछवाड़े के सुराग के अंदर डालने के लिए आती है। इस वजह से चालाकी नहीं करना है, अच्छे से बात करना है, अच्छे आर्गुमेंट देना है, सही आर्गुमेंट देना है। गलत आर्गुमेंट पेश करोगे तो पेले जाओगे, अच्छे आर्गुमेंट दोगे हम आपसे अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये तो तय हो गया कि भाई इनको ये नहीं पता होता है कि सुअर हगने से गंदी बात आती है या नहीं आती है, क्योंकि इन्होंने जाके देखा नहीं है, ठीक है। अब असल मुद्दे की तरफ आते हैं। असल मैंने मुद्दा ये कुरान था, की आयत पेश मैं क्या की कह रहा हूँ उमर भाई। साहिल भाई, आपका सवाल था कि बांदी के साथ सेक्स करना हलाल है या हराम है, नहीं तो मैं कह रहा हूँ हराम है। और मैं आपको ये चीज बताता हूँ कुरान के एक रेफरेंस इजमाए उम्मत से, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दें सीधा सीधा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आपसे पहला सवाल किया गया था कि क्या बांदी के साथ सेक्स करना ये कुरान हलाल करता है या नहीं करता है, जायज करार देता है नहीं करार देता है? आपने कहा हाँ। सेकंड सवाल आपसे ये किया था कि क्या अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने इसको हराम किया है? बिल्कुल, जी जी, आपने बिल्कुल, कहा सेकंड नहीं। सवाल ये था। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये कहा। तीसरी चीज, आपके सामने ये आयत पेश किया मैंने, जहां पे अल्लाह कह रहा है स्पेसिफिक वर्ड के साथ अल्लाह कह रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल मैं जिस चीज को हलाल करता हूं, ए रसूल आप भी उस चीज को हराम नहीं कर सकते। मैं क्या कह यानी रहा हूँ साहिल भाई, अल्लाह का ना, तुम्हारे सामने आयत है, मुझे मैं ये तुम्हारे सामने एक आयत साफ हो गई कि जो चीज अल्लाह हलाल करे उसको बाकी मुसलटे तो दूर की बात, खुद जो सबसे बड़े रसूल है वो भी उसको हराम नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ, मुझे एक कुरान की आयत पेश करो कि मैंने जो ये हुक्म या ये बात कही है कि अल्लाह के रसूल आप हराम नहीं कर सकते, अब मैं इजाजत देता हूं कि मेरे हलाल करदा चीज को आप हराम कर सकते हो। अगर ये साबित कर दिया आपने, लौंडी की बात तो दूर की,
अभी का अभी मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा। ए नबी, आप, मैं जो चीज को हलाल किया हूं, ए नबी आप उसको हराम कर सकते हो। एक आयत पेश कर दो, 10 लाख रुपया लेके जाओ, खुला क्या चैलेंज। बात है साहिल भाई। मांझी का साहिल भाई टॉपिक खत्म। नहीं, ये चैलेंज मुझे जरा तगड़ा लगा, वाकई दमदार, तुमने अक्लमंदी वाला सवाल किया। यस प्लीज गो अहेड। अच्छा, मैं आपको अहादीस से कितनी ऐसी मिसालें बता दूं कि एक हुक्म अल्लाह ने नाजिल कुरान किया। से एक आयत पेश करो। कुरान मैं के ऊपर कोई चीज है? हेलो, तुम जाओ ना। कुरान के ऊपर कोई हेलो, चीज है? मैं क्या कह रहा हूँ साहिल भाई, कुरान के अगेंस्ट अगर हदीस जाएगी तो किसको मानोगे? कुरान के अगेंस्ट अगर हदीस जाएगी तो कुरान को मानूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुरान को मानोगे। अभी ये उसूल भी तय हो गया कि कुरान के अगेंस्ट में अगर हदीस जाएगी तो ये कुरान को मानेंगे। इतना उसूल तय हो गया ये भी। मैंने बिल्कुल साहिल, कुरान से एक, रुक यार उमर भाई प्लीज थोड़ा रुको ना। मैंने मुझे भी मौका कुरान दीजिए ना से, भाई। देता हूं मौका। तुम्हारे जो तुम ठीक। उसूल बयान करते जा रहे हो ना, वहां यहाँ पे रिकॉर्ड होते जा रहा है, लोग सुनते जा रहे हैं। इन्होंने ये ओके, कहा ओके। कि कुरान के अगेंस्ट में अगर कोई हदीस जाएगी तो हम हदीस को नहीं मानेंगे, कुरान को मानेंगे। ठीक है, क्योंकि कुरान में कोई शक ही नहीं है इनके मुताबिक। मैंने उसूल कुरान से पेश कर दिया कि जो चीज अल्लाह ने हलाल की है, नबी उसको हराम नहीं कर सकते। अब मुझे कुरान का हवाला दे जहां पे अल्लाह कह रहा हो कि ए नबी, मैंने पहले ये चीज, जैसे शराब पहले हलाल रखी थी कि आप आ सकते हो, हराम नहीं की थी, बाद में जाके मैंने इसको हराम कर दी है। उसी तरीके से पहले मैंने ये चीज कही थी कि आप मेरी हलाल को हराम नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं इसकी इजाजत देता हूं कि मैंने जो चीज को हलाल किया है आप उसको हराम कर सकते हो। एक कुरान की आयत पेश कर दो, 10 लाख रुपया लेके जाओ। साहिल, बात पूरी हो गई आपकी। बल्कि ये चैलेंज उमर साहब को नहीं, तमाम तमाम मुसलमानों को, तमाम मुसलमानों के आलिमे दीन को है कि अल्लाह जो चीज को हलाल करे उसको नबी हराम कर सकते हैं। कोई साबित कर दे कुरान से, 10 लाख रुपया मेरा इनाम। चलिए पेश करें, आयत पेश करें। कपड़े धो रहे थे वॉशिंग मशीन, जाओ ना, मैं बात कर रहा हूँ। हेलो साहिल भाई, आयत पेश करें। साहिल भाई, मेरी आवाज आ रही है पूरी? हाँ आ रही है, आयत पेश करें। हाँ साहिल भाई, एक आयत आपके सामने रखता हूँ। ये असल दीन इस्लाम को मुकम्मल नहीं पढ़ने की वजह से कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, उसी का नतीजा आयत आप नंबर लोगों की बताएं शक्ल में जाहिर होता मैंने। हूँ। हाँ आयत नंबर साहिल बताएं। भाई, उसूल बता रहा हूँ आपको। कुरान में है, आयत मान नंबर बताए, चैप्टर नंबर और आयत नंबर। आयत पढ़ रहा हूँ डायरेक्ट, आप सुने, अरे आप तो मैं पहचान यहाँ ले अगर कहीं खोलूंगा मिल ना जाए। भाई। भाई पहले पारे की आयत आपके सामने पढ़ रहा हूँ, कौन सी सूरह वाली बकरा की। आयत नंबर बताओ। हाँ बता रहा हूँ। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली आयत शैइन नंबर, कदीर। फिर इस आयत में भी फंसोगे, इस नए आयत नए में भी फंसोगे, ये भी तुम्हारे अगेंस्ट में है। मुझे आयत नंबर बताओ। साहिल भाई, इतने उलमा को और इतना कुरान और हदीस की तफसीर पढ़ चुका हूँ कि मैं खुद कह सकता हूँ कि मैं मुफस्सिर मेरे हूँ, को किसी आयत में नहीं फंस सकता। आयत का नंबर 2 मैं अभी खोलता हूँ, इस आयत में भी तुम फंसोगे। भाई अंधेरे में बैठा हूँ, फिर तू लाइट खुलवाएगा, मेरा नेट कटेगा, मैं अंदर हाँ जाऊंगा, कुरान लाऊंगा। लेके आओ तुम भाई, ऐसी नहीं, हवा मैं में क्या तो कह रहा बात नहीं हूँ, होगी ना। नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो आयत पढ़ रहा हूँ क्या वो आयत आप नहीं एक मानते आप काम उसको? करो, सुनो 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 उमर, हाँ आप म्यूट पे जाओ, म्यूट कर लो अपने हाँ आप को, वो आयत का साहिल नंबर भाई, देखो। साहिल भाई, एक बात सुने मेरी, आपसे म्यूट करूंगा तो अगले 2 घंटे के बाद मेरा नंबर आएगा। नहीं नहीं, आपके आप दोस्त इधर ही हो। अरे भाई एडम सीकर ये इधर स्टेज पे ही हो, स्टेज पे ही हो आप सिर्फ सीकर ने म्यूट मुझे करो। ब्लॉक किया है, और हाँ, और आप अरे भी इंतजार भाई करवा रहे हो मेरे बहुत ज्यादा। उमर भाई, एक उमर सेकंड भाई, मम्मी आप जरा एक कुरान लेके आओ ना नीचे तुम्हारी। एक सेकंड, अब मैं मंगा हाँ ही लेता कुरान हूँ। लेकर म्यूट कर लो, पहले म्यूट कर लो, जब नहीं आएगा नहीं नहीं, ना मैं तब आप अभी अनम्यूट मौजूद, कर लेना।
एक मिनट में आ जाएगा साहिल भाई, वरना मैं आपके लिए रुक हाँ नहीं तो सकता। एक मिनट के लिए म्यूट कर ले, तू नहीं स्टेज पे ही है भाई, तुम चाहिए लोग भाई। कितने पागल लोग हैं यार। ठीक है, मैं बस म्यूट कर दिया साहिल भाई, अमित आप तुमने म्यूट नहीं इंतजार करना ले लो। है, नहीं अमित तुमने म्यूट नहीं करना है उसको, अच्छा तुमने म्यूट नहीं करना है उसको, अनम्यूट करो, अगर तुमने किया है तो अनम्यूट करो। वो उमर मैंने कर दिया। अपने आप को हाँ म्यूट हाँ करो, तुम स्ट्रीम में ही हो, जैसे ही तुम्हारी कुरान से आयत मिल जाएगी अपने आप को अनम्यूट कर लेना, मैं कुछ सुपर चैट ले लेता हूँ, म्यूट करो। चलिए ब्लैक पिंक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। टेस्टर टेस्टर कह रहे सम पीपल आर बॉर्न फॉर ए नोबल मिशन। साहिल साहब प्रणाम, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई। देवदास बर्मन देव मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा पॉलीगॉन वाले भैया, वो वाला कमेंट जरा लेना था। वो बोल रहे हैं हाँ कि लेता हूँ कितना मैं। ऐड चलाएगा अमित भाई। मैं नहीं चलाता ऐड, यूट्यूब खुद चलाता है। भाई यहाँ से हमारे इस पे यूट्यूब पे 30 मिनट्स की सेटिंग लगी हुई है, 30 मिनट्स या 28 की। हमारे साइड से मैक्सिमम जो है वो 30 मिनट के बाद एक ऐड आएगा, वो भी पक्का नहीं है कि सबको आए, ठीक है प्यारे भाई। अगर कोई एक्स्ट्रा ऐड आपको आ रहा है तो वो हमारी तरफ से नहीं है भाई, ये यूट्यूब कुछ गेम डाल रहा है ना प्यारे भाई। तो हम लोग नहीं चलाते थे, हमको भी मालूम है कि एक डिस्कशन चल रहा है उसमें अगर अचानक से बार बार ऐड आते रहे तो हमको खुद को नहीं अच्छा लगेगा। हाँ प्यारे भाई। ह्यूमन फर्स्ट कह रहे बिफोर एडम भाग जाओ नहीं तो 10 लाख देकर जाओगे। रविंद्र जी कह रहे हैं अमित इनवाइट रिजवान अहमद, मेक गुड थंबनेल, अनाउंस इंटरव्यू डेट 1 मंथ अर्लियर इन कम्युनिटी पोस्ट, लाइव व्यूअर विल क्रॉस 50K, यू नीड देयर बूस्ट। भाई वो हमारे जो डॉक्टर रिजवान साहब है वो दूसरे के चैनलों पे जाते नहीं है, तो ये आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। जब वो आना शुरू कर देंगे तब हम कोशिश करेंगे उनको बुलाने की। जय खानदेश साहब कह रहे हैं मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती है, क्योंकि आगे नहीं बताया आपने। एमिनेम एडी अमित प्लीज आयत पेश के टाइम केबीसी म्यूजिक चलाओ। अरे हाँ यार, वाह भाई वाह। हजारी प्रसाद साहब ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। कीर्ति भूषण साहब कह रहे हैं आपकी सेफ्टी के बारे में सोच के हमारी फटी रहती है, टेक केयर। थैंक यू सो मच कीर्ति जी हमारी फिक्र करने के लिए। हजारी प्रसाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और खेलो इंडिया कह रहे हैं बुताती की ओके रेट ठीक है, मेरी बुआ जी भी 50% रिकवर्ड। ओके ये अच्छी बात है। और विक्की पटेल भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट किए, थैंक यू। दिलीप कुमार साहब कह रहे हैं मौर्य साम्राज्य में स्लेव नहीं थे, मेगास्थनीज ग्रीक। चलिए ये एक अच्छा एग्जांपल आपने दिया। निखिल भामा साहब कह रहे हैं साहिल आई वांट टू आस्क क्या सच में गजवाए हिंद होगा? किसी के पिछवाड़े में अभी हिम्मत नहीं है। जो आज हम भारत जिस लेवल पे पहुंचा हुआ है, किसी मुल्ला, किसी मौलवी, किसी मुसल्टे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गजवाए हिंद कर दे। अगर बेस्ट रोल मॉडल भी दुनिया में वापस आ जाए, आज हम जो पोजीशन पे है, बेस्ट रोल मॉडल आने के बाद भी गजवाए हिंद नहीं कर सकते। और किसी ने अगर हिम्मत की तो उनके पिछवाड़ों में से सूजन भरा बॉम्ब घुसाया जाएगा, ताकि उनके दिमाग के अंदर जो सूजन है वो चली जाए। तो प्यारे भाई बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ये कौन है हमारे निखिल? अच्छा ये मैंने इसका आंसर दे दिया। एस एम कह रहे व्हाट ए कॉन्फिडेंस बट हारने वाला है। बिल्कुल, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ इसको जरा आयत मिल जाए, क्योंकि ये जो आयत पेश कर रहा है ना वो मेरे को मालूम है, और इसके हक में वो बिल्कुल नहीं जाती है वो आयत। चेतन गोपाल कह रहे हैं हैदराबादी साहिल इज माय फेवरेट, थैंक यू सो मच। क्या करना जी, देखो अभी ऐसे ऐसे आते उमर जैसे लोग तो फिर हैदराबादी स्टाइल में ही बात करना पड़ता, मुझे मौत डाल देते, देखो सीधा मौत ही डाल देते। प्राउड इंडियन कह रहे हैं आयत नंबर 420 है क्या? और लुकस भाई कह रहे हैं बेस्ट रोल मॉडल एमबीएस तो भारत का फ्रेंड है। बिल्कुल सर। और सीफी जी मेंबर बने, थैंक यू। ठीक है, साहिल जी ने 50 मेंबरशिप और गिफ्ट की है, साहिल बहुत बहुत साहिल भाई शुक्रिया। साहिल नीले भाई
हाँ भाई साहिल भाई, अभी तो कुरान कुरान खोला हूं वजू करके, आपकी बदौलत अल्लाह रमजान में तरावी में आसान फरमाए। माशाल्लाह। ये बेचारा कुरान खोलने के लिए बाकायदा वजू वजू करके आया है। अच्छा, कुरान कुरान हाथ में रखे हुए अगर तुमको पाद आ गई, तुमने पाद मार दिया, तो उसका गुनाह मिलेगा या नहीं मिलेगा? जानबूझ के ऐसा करेंगे तो गुनाह मिलेगा भाई। अच्छा, और आपको जानबूझ के नहीं किया तो? फिर आपको कुरान नीचे रख के वजू करके आना पड़ेगा फिर, जैसे मैं करके अच्छा आया हूं अभी। मतलब लेकिन जानबूझ के पाद कौन मारता भाई? तो ये साहिल मार सकता है ना, इसको अहमियत नहीं है कुरान की। अरे अरे बाप रे बाप, कसम से यार। कितने कॉमेडियन होते हैं ओके यार भाई, मोमिन। आयत नंबर पेश करो। सूरह बकरा की कौन सी आयत है? हाँ, सूरह बकरा की आयत नंबर पेश नहीं करो। नहीं नहीं, कैसा है मालूम क्या साहिल भाई, आयत एक रहती है उससे उसूल पूरा निकलता है। चल हाँ तो वैसे अभी आयत तो तो हम बता भाई, वो खोलू तो सही मैं। कौन सी आयत आयत नंबर है? खोल दो, आयत नंबर खोल दो 106 सूर्य बकरा। 106 सूरह बकरा की ना? हाँ सूर्य बकरा। ओके ओके। हाँ साहिल भाई, हाँ हाँ, जी पहले जी यही आयत है। पढ़ने भाई दो मुझे ना जी मुझे थोड़ा। मुझे मुझे भी पढ़ने आता है, आपको भी पढ़ने आता है, तफसीर अच्छा सुन लो पढ़िए, थोड़ी। तर्जुमा करें, तर्जुमा करें, हम जो भी हाँ? क्या कर रहे हैं, क्या लगा? तर्जुमा करे। उर्दू वाला, हाँ निकाल रहे हैं ना आप, चलो ठीक है। हाँ ये लीजिए। ठीक है ठीक है। हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं, इसकी जगह उससे बेहतर लाते हैं, या कम अज हाँ कम वापिसी। क्या तुम जानते नहीं कि वैसे अल्लाह ही। हर चीज पे कादिर है? हाँ। हाँ अच्छा। साहिल भाई, आप मेरी पूरी बात सुने, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ओके। का जो कलाम है, हम्म। हाँ, उसको क्रॉस कौन कौन सी चीजें कर सकती हैं? इस आयत में ये है कि खुद कलामुल्लाह जो है ना वो नस्ख भाई कर सकता है। दूसरा ये है, एक मिनट, अरे एक मिनट रुको। भाई ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए? भाई कह रहे हैं अल्लाह का जो कलाम है उसको क्रॉस कौन कौन सी चीज कर सकती है। भाई ने शदीद गुस्ताखी की है कि अल्लाह के कलाम को भी क्रॉस किया जा सकता है। साहिल यानी उस अल्लाह के कलाम को इंसान लोग क्रॉस करेंगे कि भाई तूने सही आयत पेश नहीं की, तूने सही हुक्म दिया नहीं पहले, अब मैं जो है वो अच्छी आयत, इससे अच्छी बात पेश करता हूं। वाह वाह वाह। पहले ये बताओ प्यारे भाई, नहीं नहीं इस साहिल आयत भाई, में लिखा नहीं क्या है? नहीं, मैं मेरे 10 लाख सीधे कर रहा हूँ, और आप मेरे 10 लाख सीधे करवाएं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हलाल और हराम होने के लिए कुरान और हदीस के 4 उसूल हैं। आप कुरान और हदीस से कह रहे हैं कि बस भाई हराम करके बताओ, हराम एक करके बताओ। मिनट, उमर एक मिनट रुको। यहाँ पे हमने मैंने तुमको कुरान से ये चीज बताई थी कि जो चीज, यानी स्पेसिफिकली अल्लाह ने ये बयान किया था कि जो चीज अल्लाह ने हलाल की है उसको नबी भी हराम नहीं कर सकते। एक उसूल ये। दूसरा उसूल इन्होंने कहा था कि कोई चीज अगर कुरान के अगेंस्ट जाएगी तो हम कुरान को मानेंगे, हदीस को नहीं मानेंगे। ठीक है। फिर मैंने इनसे पूछा कि कुरान से एक आयत दिखाओ जहां पे अल्लाह कह रहा है कि मेरी आयतों को या मैंने जो चीज हलाल की है, ए नबी, पहले मैंने कहा था कि आप उसको हराम नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं इस चीज की इजाजत देता हूं कि आप उसको हराम कर सकते। ये इनको दिखाना था। इन्होंने आयत क्या लेके आए जो कि इनके जो मुद्दा है उससे इसका कुछ लेना देना नहीं। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं फिर से आयत क्या कह रही है। साहिल साहिल, थोड़ा रुक जाओ, अपने कम इल्म थोड़ा होने की रुक दलील जाओ, मत पेश करो। इल्म ले लो, नहीं 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 नहीं, इल्म लो। अब तो होगा कैसा आया हम इल्म लो अपनी जिस आयत को, साहिल साहिल साहिल, पहले सुनो। तुम जो चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो, चालाकी नहीं, धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, जरा मैं लोगों को बताओ तो सही कि तुमने आयत क्या पेश की है। तुमने आयत ये पेश की है,
हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं। कौन कह रहा है ये? भाई लोग जरा कमेंट में मेंशन करो, कौन कह रहा है ये? हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं, ये कौन कह रहा है? पहले यहां पे आप लोग जरा कमेंट में मेंशन करो, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, जीवात्मा भाई ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, अल्लाह। कई सारे लोगों ने स्काई। देखिए कितना आसान है, मोमिनों से ज्यादा कुरान तो आप लोग समझते हैं। ये देखिए, जैद कौन, और ये अल्लाह ताला, और ये देखिए पाखी जी, गोल्डन नैरो, ओला। सबको ये चीज समझ में आ रही है कि अल्लाह कह रहा है, अल्लाह खुद कह रहा है कि हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं। मनसूख यानी एब्रोगेट। हालांकि ये उसूल खुद एक इतना गंदा और घटिया और इंसानों की तरफ वाला हो सकता है, क्योंकि जो खुदा होगा उसको अपनी बातों को इरेज करना, भुलाना क्यों पड़ रहा है भाई? उसको पहले मालूम नहीं था कि ये अमल जो है सही नहीं है? क्यों भुलाना पड़ रहा है? एक पहले ही जो है सीधा जो सही वाला अमल है वो नहीं दे सकता था, सही वाला हुक्म नहीं दे सकता था। सबसे पहली बात तो ये खुद एक बेगैरती है। ऐसा खुदा तो मेरे नजदीक वो खुदा हो ही नहीं सकता जिसको अपनी आयतें जो है वो भुलाना पड़े। यानी आपने किसी को गलती से कुछ गलत कह दिया, फिर आप चाह रहे कि वो भूल जाए। किसी को गाली दे दिया था, तो आप चाह रहे कि ये किसी तरीके से भूल जाए, है ना? किसी ने योगी साहब को गाली दे दी किसी के सामने, अब वो उसकी फट गई है, वो बेकरार है कि कहीं ये रिकॉर्डिंग कर दिया इसने, इसने जाके अगर बता दिया तो मेरे घर पे बुलडोजर चल जाएगा। तो डरता है, वो सोचता है कि यार इसके जहन से निकल जाए ये बात, ये भूल जाए, ये इसका वीडियो डिलीट हो जाए, इरेज हो जाए, नहीं तो मेरी बैंड बज जाएगी, सीधा बुलडोजर आएगा। ये इंसानों का मामला है। ये अल्लाह के साथ ये मामला, खुदा के साथ ये मामला कैसे हो सकता है कि हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं? जरूरत क्या है भाई? आपको नहीं मालूम था पहले? काई के खुदा है तुम्हें? क्या खुदा बनेंगे जी तुम्हें? ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन बात यह है कि इधर अल्लाह कह रहा है कि हम करते हैं, इसकी जगह इससे बेहतर लाते हैं या कम अज कम वैसी ही। ये क्या हो गया? स्ट्रीम यार्ड फट गया है क्या? कमेंट किसी के नजर नहीं आ रहे। अमित साहब मेरी आवाज आ रही है? स्ट्रीम यार्ड फट गया इधर लगता भाई। अमित साहब आवाज आ रही है मेरी? ये मेरा स्क्रीन हैंग हो गया है। अभी हाँ, स्ट्रीम यार्ड तो चालू हुआ, नहीं हैंग होते जा रहा है। एक मिनट रुको। स्ट्रीम यार्ड फट गया था। 1 मिनट, साहिल भाई भी आ जाएंगे वापस। तो एचएन जी, आपका डिवाइस नोट कनेक्टेड है, आप अपने माइक कैम को परमिशन दीजिए। लास्ट टाइम भी आप आए थे, आपसे बात नहीं हो पाई थी। एचएन जी, क्या करें?
Akbar, Om Hu Breaking Akbar. live Maulana and Mufti on my channel, Ex-Muslim Sahil Official. Stay tuned. स्पीकर डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक फट गया था साहिल भाई स्ट्रीम यार। अच्छा, अभी आवाज आ रही है अमित साहब? हाँ आ रही आ रही है ना? वो ये हो गया था तो पता नहीं, हैंग हो गया था हाँ, सिस्टम। ये ओके, वजह से हो रहा है यार, ये इतना तेज चलता ही ना। लेकिन तुम्हारे वहां भी हुआ था क्या हैंग? हाँ हाँ मेरे इधर ही हुआ था, और मैं वो कमेंट को टाइम आउट दे रहा था, उसी चक्कर में गया ये। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये अपने वहां से प्रॉब्लम नहीं था, ये स्ट्रीम यार्ड का कुछ इश्यू था। ठीक स्ट्रीम है, यार्ड का नहीं, मैं मेंबरशिप का जो ये कमेंट चलते हैं ना, हाँ उसकी बहुत वजह फास्ट से फास्ट बोल रहा हूँ चलते ना हैं। बार बार कि जो इतने मेंबरशिप बांट दी है, इसकी वजह से कमेंट भागते हैं तेज, और उनको पकड़ने जाओ तो स्ट्रीम यार्ड हैंग होता है। सही सही। यार थोड़ा मेंबरशिप जो है थोड़ा रुक रुक के बांटो प्यारे भाई लोग, तो ताकि जो है ना ये इस तरीके से इशू ना हो। अच्छा भाई, जितने लोग चले गए थे 300-400 लोग, वो फिर से आ जाए, तुम्हारा भाई रिटर्न आ गया है। अच्छा, मैं आप लोगों से बता ये रहा था कि यहाँ पे अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं जब भुलाता हूं तो मैं इसके बदले बेहतर आयत पेश करता हूं, या कम से कम उस जैसी या। अरे ये कौन है? लुकास जी क्या कह रही हैं? थैंक यू साहिल फॉर दिस एक्सक्लूसिव री एंट्री फॉर मी। आप आए, बाहर आई लुकास जी, और हम भी आपके लिए आ गए। थैंक यू सो मच एंड वेलकम। तो यहां पे देखिए कि अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं जब एब्रोगेट करता हूं, भुलाता हूं, तो उस जैसी या उससे बेहतर मैं पेश करता हूं। अल्लाह कह रहा है, वो करता है। ठीक है, आगे कहता है, क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है? क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है? अब यहां बताइए कि इधर अल्लाह कहां कह रहा है कि मैं जो चीज को हलाल करता हूं उसको मेरा नबी हराम कर सकता है? क्या इस आयत में आपको कहीं मिला? भाई लोग जरा कमेंट करें आराम आराम से। क्या इस आयत में अल्लाह ने ये बात कही कि मैं, ए नबी, आप हराम कर सकते हो मैंने जो चीज को हलाल किया हूं? पहले मैंने इजाजत दी थी कि आप जो है नहीं कर सकते हराम, यानी पहले मैंने मना किया था कि आप हलाल को हराम नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं इजाजत दे रहा हूं। क्या यहाँ हलाल हराम की कोई बात है? क्या अल्लाह कह रहा है कि नबी तुम कर सकते हो? ये लोग कितने बड़े धोखेबाज है, सोचो। उमर साहब, मैंने इसी वजह से बैक स्टेज किया था आपको, क्योंकि आप सुनते नहीं थे और सुन नहीं रहे थे। मैंने इस आयत पे अपना मुद्दा पेश किया कि यहाँ पे अल्लाह कहीं नहीं कह रहा है कि मैं जो चीज को हराम करता हूं ए नबी, या मैं जिस चीज को हलाल करता हूं ए नबी आप हराम कर सकते हो। अब आपने इस आयत से मेरे को बताना है कि कहाँ हराम हलाल की बात हो रही है। प्लीज गो अहेड। मैंने जैसे ही आपके सामने ये आयत पेश की, आपने घटिया चीज की ऐसी तफसीर रख के खुदा को बेगैरत, खुदा ऐसा हो सकता है क्या जिसको पहले एक चीज समझ में आई बाद में नहीं समझ में आई, ऐसे बेवकूफ खुदा को, ऐसा बेगैरत खुदा जो इतना भी नहीं समझ सकता, कोई इंसान है तो ऐसा कर सकता है तो समझ में आ सकता है, और खुदा ऐसा करता है तो समझ में नहीं आ सकता, ये कैसा खुदा है? आप अपनी इस बात से रुजू करते हैं तो अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ वहां बात करने के बजाय जो आपने दावा किया था उसको साबित करें, मेहरबानी होगी उमर साहब। तो और आप ये उससे कह दें कि पहले यार एक मिनट रुको। यूट्यूब वाला मौलाना कह रहे हैं सुपर चैट्स ऑन योर चैनल गेटिंग रिफंडेड, इस पोल खोल योर यूपीआई आईडी। हाँ भाई, मेरी आईडी है, उस पे आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और कह रहे हैं ये वाला पार्ट पढ़ के काट देना वरना मुझे मौलाना यूनियन में छित्तर पड़ेंगे। ये हम आपका अभी ये सुपर चैट हटा देते हैं, और आपने सही पकड़ा है, वही मेरी आईडी है, पोल खोल, आप जब जीपे पे देखते हो। और एक पहले ये ले लेते हैं लुकास जी का मैसेज। हाय साहिल, हेलो अमित जी, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग फाइन। सॉ योर ट्रैवल शॉट्स, बहुत बढ़िया। वेकेशन एज ऑन पॉइंट, और वहां पे भी काम, एक तीर से दो शिकार। आई लाइक। थैंक यू सो मच लुकास जी, हम तो हर जगह काम पे लगे रहते हैं, आपको मालूम है, सब जगह करते हैं। एंटी तबलीग। हाँ भाई उमर साहब प्लीज गो अहेड।
تو آپ اپنی پہلی بات سے رجوع کرتے ہیں کہ میں نے غلط بولا تھا, غلط اعتراض تھا وہ, نہیں بالکل رجوع نہیں کرتا ہوں. یا پھر بولتے ہیں کہ مجھے جو چیز اوپر اوپر سے سمجھ میں آتا ہے ٹرانسلیٹر سے اسی کو بول دیتا ہوں میں؟ کیا؟ ارے میں نے جب آپ کے سامنے آیت پیش کی تو آپ نے ایسا کہا ہاں نا کہ خدا ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ پہلے ایک چیز بولے بعد میں ایک چیز بولے, یا پہلے کسی ہاں کو گالی دی تھی ہو یا تو پھر بعد میں معافی مانگ رہا ہو. ایسا کوئی ہاں خدا ہوگا ہی کیا؟ ہاں انسان تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے ایک چیز بول دے بعد میں ایک چیز بول دے, خدا ایسا ہوں تھوڑی ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ بول دے کہ آپ نے یہ غلط تھنک کری, قرآن کی غلط تفسیر کی ہے, نہیں تب بالکل اگلے مدعے تھنک کی نہیں طرف بڑھ. نہیں سنو, اصل مدعا یہ ہے نہیں, میں نے بالکل غلط تھنک نہیں کیا, میں نے ایک دم پرفیکٹ تھنک کیا. اصل مدعا یہ ہے کہ آپ ابھی وہ چیز ثابت کریں گے جو آپ نے دعویٰ بالکل کیا تھا بالکل بالکل کہ بالکل, میں اپنے چیز سے بھاگنے والا نہیں ہوں. آج آپ کی اسٹریم آپ میں بھاگ ہی رہے کافی ہیں. ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی پہلی بات سے رجوع کرتے ہیں یا نہیں کرتی. آپ بول دیں میرے منہ سے بالکل نکل گیا تھا نہیں بس. رجوع. ایک کام کریں گے, منہ سے نہیں نکلا, میں نے ہوں. جانتے بوجھتے یعنی جانتے ہوئے وہ سٹیٹمنٹ دیا ہے, کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ کے اکارڈنگ ایک جو اصل خدا ہوگا وہ اس طریقے کا کام نہیں کرے گا کہ اس کو ایک چیز بھیج کے اس کو مٹانی پڑے, اس کو بھلانی پڑے, اور اس سے بہتر, یعنی پہلے والی چیز بہتر نہیں تھی, اب میں اس سے بہتر دے رہا ہوں. بہتر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے والی بہتر نہیں تھی, لو لیول کی تھی, اب جو دے رہا ہوں وہ بہتر ہے. تو خدا جو ہوگا اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوگی, اس کی بات پرفیکٹ ہوگی, اس کا حکم پرفیکٹ ہوگا. اگر وہ حکم اس کا لو لیول ہائی لیول کا ہے تو یہ خدا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس نے پہلے پرفیکٹ بات نہیں کی تھی, پہلے بہتر بات نہیں کی تھی. اس پہ میں اپنی 110% جمع ہوا ہوں. یہ مدعا ابھی نہیں ہے, اس پہ بھی ہم ڈسکشن کر لیں گے. لیکن آپ کا جو یہ کلیم تھا کہ اللہ کی بات کو اللہ نے جسے حلال کیا ہے اس کو رسول حرام کر سکتے ہیں, اس کا دعویٰ آپ نے جو دیا تھا اس کو ثابت کرے. کیونکہ یہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے اس میں کہیں اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے نبی پہلے میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ میں نے جو حلال کیا ہے اس کو تو حرام نہیں کر سکتا, لیکن اب یہ حکم دے رہا ہوں کہ اب میں جو چیز کو حلال کروں تو اس کو حرام کر سکتا ہے. یہ آپ کا دعویٰ تھا, اس آیت سے آپ ثابت کریں. ابھی میں نے آیت پیش کی, میں اتنے اہتمام سے قرآن لایا ہوں, وضو کر کے بیٹھا ہوں, تو کم از کم آیت کے بعد مجھ سے تفسیر بھی سن لیتے کیا کہتا کیا نہیں کہتا. آپ نے ایک غلط اور گھٹیا اسٹیٹمنٹ دے کے خدا کو غلط ثابت کر لیا. وہ تو ہم 3 سال سے کر رہے ہیں خدا کو غلط ثابت, آپ نے نہیں وہ چھوڑ دیجئے. ہاں, بہت اچھا کر رہے ہوں گے, جو بھی کر رہے ہوں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تھینک یو. کہ اگر تمہارے دماغ میں قرآن کی کوئی بات غلط طریقے سے آ رہی ہے, اس کا تم غلط مطلب سمجھ رہے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ قرآن غلط ہے, تم بھی تو غلط سوچ رہے ہو. ایسا ہو سکتا ہے نا؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے, اور وہ ابھی ڈسکشن نہیں ہے, اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے. پہلے جو بالکل. ہاں, آپ نے ایک دعویٰ سیکنڈ کیا تھا اس کی دلیل دے. ایک ویلکم سیکنڈ بیک ایڈم صاحب. سر تھینک یو ہلو. سو مچ. میں انہیں کی باتیں سن کے واپس آیا ہوں جلدی, تو ان کا ہاں مدعا بھائی, لے لیں پہلے, ان کو بہت گرم توے پہ ہیں. نہیں مدعا یہ پہلے دے چکے ہیں, اس کی دلیل نہیں دے پا رہے. ان کا مدعا یہ نہیں تھا, آج جو ہے یار ایک منٹ میں جب تھوڑا سا سمرائز کر کے ہمارے حجت المحتدین صاحب کو پہلے بتا دیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں مدعا لے لے, انہوں نے آلریڈی مدعا دیا ہے ایڈم صاحب. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ جو چیز کو حلال کرتا ہے اس کو نبی حرام کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ خود ایک شریعت لانے والے ہیں. تو ہاں, ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام کر دے, چاہے کچھ وقت کے لیے یا ہمیشہ کے لیے. اس پہ میں نے ایک آیت پیش کی تھی, سورہ تحریم کی آیت نمبر 1, کہ اللہ تو یہاں کہہ رہا ہے کہ اے نبی تو میری حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا. تو اور دوسرا اصول میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ اگر حدیث قرآن کے خلاف جائے تو آپ کس کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا قرآن کو مانوں گا, میں حدیث کو نہیں مانوں گا. میں نے ان سے پوچھا قرآن سے ایک آیت پیش کر دے کہ جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہو کہ میں نے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ میری حلال کردہ چیز کو اے نبی تو بھی حرام نہیں کر سکتا, یہ میں نے حکم مٹا دیا, ختم کر دیا. اس سے بہتر حکم میں نے یہ دیا کہ اے نبی اب سے تو میری حلال کردہ چیز کو حرام کر سکتا ہے. جو چیلنج ہے میرا باندی کو لے کے, سیکس لیوری کو لے کے,
وہ 10 لاکھ کا چیلنج ختم, اور اسی چیلنج کو ثابت کرنے پہ 10 لاکھ روپیہ ابھی کا ابھی عمر صاحب کو یا کوئی بھی دنیا کا مولوی علامہ جو یہ ثابت کر دے قرآن سے, اس کو 10 لاکھ روپے کا انعام آج کا آج میں دوں گا. واہ کیا بات ہے یار, یہ اس تو پہ انہوں نے یہ آیت پیش کی ہے دلیل میں. کیا مدعا سر, وہ جو آیت پریزنٹ کی ہے تو اللہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے نا, یہ محمد کے بارے میں وہی میں نے کہا. واہ کیا بات ہے یار, آپ کے مدعے کی کیا مدعا پریزنٹ کیا ساحل بھائی آپ یار, آپ گرو آپ کے چرن انداز کے ساتھ, انداز ایڈم صاحب انداز کے ساتھ. سر میں آپ کے چرن سپرش کرتا ہوں الحمدللہ. سر کیا آپ نے بات کی ہے سر, یہ تو سر 10 لاکھ کا انعام. ساحل بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ سے انعام لے سکوں, لیکن میں کیا کروں, میں نہیں لے سکتا, میں ہار گیا آپ کے چیلنج کے آگے. ہاں بھائی عمر صاحب, یہ آپ نے اس آیت کو دلیل بنائی ہے, کیسے ثابت کر رہے اس آیت سے, ذرا میں سمجھائے تو صحیح, بتائے تو صحیح. ایڈم سیگر میری بات کو سن رہے ہیں؟ جی سر سن رہا ہوں سر. ہاں سر, آپ سے بات کرنا ہی تھی. یہ پرانی بات کرے گا کوئی ایڈم؟ نہیں پرانی بات نہیں کروں گا یار, آپ سے پھر آگے چل. نہیں اصل میں آپ کے چینل پہ بلاک ہو گیا ہوں, ایسا کیوں ہوا مجھے پتا نہیں ہے سر. سر کیوں بلاک کیا یار ایڈم تم نے؟ نہیں مجھے یاد نہیں ہے. بلاک کیوں کیا, لیکن بلاک کرنے کا تھا, بلاک کیوں کیا سر پتا نہیں سر, کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کیا ہوگا ایسا کہ بلاک ہو گئے. یہ غلط کرتا ہے ایڈم, بلاک کرتا ہے یہ. بلاک کرنا پڑے گا نا سر, کیا کریں, بلاک نہیں کیا, بدتمیزی کچھ نہیں ہوئی تھی, کیونکہ میں ہر کسی سے عزت سے بات کرتا ہوں آدم بھائی. اصل ہوا تھا یوں مدعا کہ اس دن کسی نے وہ یہوا وغیرہ کو برا بھلا کہہ دیا تھا, کہ شاید آپ نے اس کو کہا کون ہے یہوا کی خبر بتا, تو اس نے ٹوائلٹ بتا دیا. اس پہ آپ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا, تو آپ اس ٹائم ہر ایک کو جوڑ رہے تھے کہ مسلمانوں آؤ اس کو بولو اپنی بات سے رجوع کرے, نہیں تو میں فلاں کر دوں گا, ایسا کر دوں گا. تو اس ٹائم ہوا ایسا ہو کہ میں ایک بار جڑا کہ شاید کچھ بات پیش کروں, پھر کسی وجہ سے مجھے لگا نہیں, آپ نے مجھے فوراً جوائن کر لیا, کیونکہ عموماً ایسا نہیں ہوتا. کروا دے یار, ان بلاک کر دیں گے یار. ابھی جو اصل مدعا ہے اس کی دلیل پیش کرو یار پلیز. ساحل بھائی, ایڈم صاحب ان کو ان بلاک کر دینا. میں سر ان کو ان بلاک کر دوں میرے گا بولنے پہ پلیز ان بلاک کر دینا. سر آپ نے کہہ دیا سر, ہو جائے گا سر, اور بتائیے. چلو ابھی آپ نے کر دیا ہے, دلیل پیش کرو. تو کل کے مدعے پہ اگر ان سے بات کر لوں تو مجھے کل بھی بات کرنا پڑے تو ان سے تو ہو جائے میری بات, بس ان بلاک کر دیں سر. ہاں کر دیں گے سر, ابھی آج کے مدعے پہ بات کر لیں. پھر ہوگا, پھر میں کل جڑنے کی کوشش کروں گا تو پھر جڑ نہیں پاؤں گا. آپ ابھی کر دینا. ارے بھائی کہہ دیا ہو جائے گا, ابھی اسٹریم یارڈ یہ والا چل رہا ہے, میرا نہیں چل رہا, ابھی نہیں کر سکتا. میں نے لکھ لیا پیپر پہ, پینسل پہ, پیپر پہ میں نے پینسل سے لکھ لیا ہے. جب میں اپنے اسٹریم یارڈ پہ لاگ ان کروں گا ان بلاک کر دوں گا. ساحل نے کہہ دیا, ہو گیا بات. تھینکس شکریہ آپ کا. آپ مجھ سے کہتے ہیں میں کبھی ان بلاک نہ کرتا, مگر اب ساحل نے کہہ دیا تو بات تو ماننی پڑے گی, میرا بڑا بھائی ہے. ارے میرے اللہ, ہدایت. ارے یار مجھے ساحل کہے گا نا سورج کو مغرب سے نکالتا تو میں مغرب سے بھی نکال دوں گا, آپ ٹینشن نہ لیں اس بات. لیکن میں وہ ریکویسٹ کرتا نہیں ہوں. میں کیا کرتا ہوں کہ بھائی اچھا ہوا نہیں کرتا, نہیں تو میں کہہ دیتا تھا کہ آپ پیخانہ پیچھے کی جگہ کرنے کے بجائے منہ سے نکال کے بتائے ساحل کے کہنے پہ. ساحل ذرا کہہ دے. محمد نکالتا تھا, محمد نکالتا تھا. یہ عمر نکالتا تھا, محمد ہونا کہ رسول اللہ کی گستاخی ہو. عمر میں کیوں چاہ رہا ہوں, نعوذ باللہ, میں کیوں چاہ رہا ہوں. آپ کو ایڈم صاحب کا معلوم ہے نا کیا حال کرتے ہیں. بھائی یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے, کیا نہیں کر رہے آپ؟ میں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ آپ ابھی جو کہہ رہے تھے, ابھی ایڈم صاحب اگر محمد صاحب کو کچھ کہہ دیں گے تو آپ کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوں ساحل بھائی. ابھی جو آپ نے جو بات کہی نا, منہ سے پیخانہ اور یہ سب, ابھی اس پہ ایڈم صاحب اگر محمد صاحب کو کچھ بولیں گے تو اچھا لگے گا آپ کو؟ میں کیا کر رہا ہوں, انہوں نے مجھے کہا کہ ساحل اگر مغرب سے سورج نکالنے کے لیے کہے تو میں کر سکتا ہوں. نہیں, پیخانے کی بات کیے تھے تو میں بولا ایک چھوٹا کام اگر کر کے دکھاتے, اس سے چھوٹا تو اچھی بات ہوگی ہم سب کے لیے, کر کے دکھا سکتے. محمد کر کے دکھاتا تھا نا, محمد کر کے دکھاتا تھا, وہ منہ سے پخانا ہی کرتا تھا. میں کیا کر رہا ہوں, یہ بھاگنا چاہتا ہے یار, یہ زبردستی کا کھانا ہی ہے. اور کیا بھائی, میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر بات یار ایڈم صاحب ایک منٹ رکو. عمر جب سے تم نے بات کی تھی
ٹھیک ہے, اگر آپ کو بات نہیں کنٹینیو کرنے کا ہے نا, مہربانی کر کے چلے جاؤ, کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ محمد صاحب کے بارے میں کچھ گستاخی ہو بے وجہ. پلیز ریکویسٹ ہے, اگر نہیں بات کرنا ہے نا تو چلے جاؤ. آلریڈی میں نے آپ سے کم 40-50 منٹ بات کی ہے. اگر بات کرنا چاہتے ہو تو زبردستی یہ سب فالتو چیزیں نہیں کرو. آپ نے جو مدعا پریزنٹ کیا ہے نا اس کی دلیل پیش کرو, اچھے سے بات کر لو, نہیں تو چلے جاؤ بھائی. میں خود ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے. ساحل کیا بھائی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میں بات کروں گا اچھے سے. تھینک یو, فالتو بات نہ کرے. چلیے یہ آیت سے آپ کیا ثابت کرے وہ پیش کریں. یہ آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تو ایڈم بھائی, میں نے ان کے سامنے یہ آیت رکھی ہے تو انہوں نے ایک اتنا ایک کام کیجیے گا, میرا نام ایڈم ہے, بھائی نہیں ہے, بھائی نہ لگائیں, آپ اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ سے بھائی کا لفظ سنوں. ایڈم صرف, that's it. کیا کرے یار, اسلام نے ہمیں کبھی کبھی کافروں کو بھی بھائی کہنے کے لیے کہا ہے. اب تم اتنے شدید متعصب ہو تو کیا کریں. اسے چھوڑ دیں, اسے چھوڑ دیں, آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ مجھے بھائی کہیں. آپ بہت بغیر کیوں بھائی, میں مسلمان ہوں, میں تو کہہ سکتا ہوں. ایڈم کہیں, آپ مسلمان نہیں ہیں, آپ مسلمان بھی نہیں ہیں, ایڈم کہیں. بھائی نہیں کہہ سکتے. ساحل کو بولا. اچھا ٹھیک ہے, ایڈم سے آپ کچھ کہہ رہے ہیں نا, ایڈم بول کے بولیے آپ. ہاں چلو ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا تھا ایڈم کہ میں نے ان کے سامنے ایک آیت رکھی ہے ابھی, ما ننسخ والی, سورہ بقرہ آیت نمبر 106. تو اتنا بھونڈا اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا کہ یہ اتنی غلط اسٹیٹمنٹ لے کے آئے ہیں, تو یہ میری تفسیر کیا سمجھ پائیں گے اس آیت پہ. اسٹیٹمنٹ اتنا بھونڈا تھا بغیرت کہ آپ شاید اس اعتراض کو بھی پڑھ چکے ہوں گے, اور ایڈم آپ نے اس کے جوابات بھی پڑھ چکے ہوں گے. ایڈم یہ تھا کہ ایسا کیسا خدا ہے, پہلے کی آیت نہ اتارتا ہے, بعد میں اس کو ختم کر دیتا ہے. یہ ایسا انسانوں میں تو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کامل تھوڑی ہے, تو ادھورا ناقص خدا ہے. ہاں شاید پہلے گالی دیا ہوگا, بعد میں نسخ کرا ہوگا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آیت آتے ہی ساحل اتنا غلط اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے, تو پھر آیت سے قرآن و حدیث کی تفسیر, پھر اجماع امت, قیاس اور اصول کو ساحل کیسے سمجھ پائے گا. یا تو ساحل یہ کہہ دے کہ اسٹیٹمنٹ ہی میں نے غلط دیا تھا, تب میں آگے تفسیر شروع کروں. اوکے چلیں, اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے تفسیروں کے اوپر چلنا ہے, میں آپ سے تفسیروں کے اوپر چلا جاتا ہوں. لیکن اگر ہم تفسیروں کے اوپر ابھی نہ جائیں تو دس از ویری اسٹوپڈ. کیوں؟ اس لحاظ سے بھی کہ محمد کی شریعت صرف 22 سال کے اندر تھی, 22 سال کی شریعت تھی, دیٹس اٹ. محمد کی شریعت کوئی 5 سال کی, 1000 سال کی نہیں تھی. ٹھیک ہے, 23 سالوں کی نہیں تھی, اصل میں 22 سال کی تھی. آپ لوگ چونکہ چاند کے حساب سے دیکھتے ہیں تو وہ 22 سال ہی بنتا ہے, اور 23 سال اگر آپ لونر بھی دیکھیں تو بھی پورے نہیں ہوئے. سو اینی ہاؤ, لانگ سٹوری کو شارٹ کرتے ہیں. 22 سال کی ٹوٹل شریعت کے اندر محمد کے اللہ اگر اسی شریعت کے اندر اپنی آیتیں بدل رہا ہے تو دیٹ از ویری ویری اسٹوپڈ, اینڈ آئی فلی اگری وتھ ساحل آن دس ون. ویری ویری اسٹوپڈ, اگنورنٹ آف اللہ, کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ 23 سال کی ایک ہی شریعت کے اندر میں اپنی احکامات کو کیسے بدل سکتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, یہاں پہ صرف بدلہ نہیں لکھا ہوا, یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اسی جیسی, یا کم از کم اسی جیسی. اگر آپ اردو کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں, میں اردو کی اگر نہ بھی پڑھوں, نارملی بھی چلوں, یا اسی جیسی. کمپلیٹ ہو گئی بات. ہلو ایڈم صاحب کا شاید کنیکشن کا کچھ ایشو ہے. ایڈم صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. بھائی تھوڑا دیر رک جاؤ, ایڈم صاحب کا کنیکشن ایشو ہے, رک جائے, وہ ریٹرن آ جائیں گے. مین وائل ناخن سے ختنا بھائی نے 10 ممبرشپ گفٹ کی ہے بیک اپ چینل پہ. تھینک یو سو مچ ناخن سے ختنا بھائی. اور پرنس گپتا کہہ رہا ہے ایڈم ساحل بھائی بوتھ جیمز لو یو بردرز. تھینک یو سو مچ. ویرل پٹیل بھائی کی انٹری ہو چکی ہے, کہہ رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویرل پٹیل صاحب, ہیومن فرسٹ آفر دیکھ کر آج ذاکر نائک بھی آئے گا. میں تو کہتا ہوں کہ آئے ذاکر نائک صاحب. نمر ایسوسیٹ ساحل بھائی میرا پہلا والا چیٹ تو لے لو. نمر ایسوسیٹ بھائی سب کا نمبر آئے گا, تھوڑا انتظار کریے. راہل اوری صاحب جو ہے وہ ممبر ہے 5 مہینے سے. جے کھنڈاس صاحب تھینک یو سو مچ. ویرل پٹیل کہہ رہے ہیں ساحل بھائی میرے ساتھ جہنم میں پیگ ماریں گے. بالکل ماریں گے سر, جہنم جانے کے بعد. اور ویرل پٹیل کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلیے ایڈم صاحب آگے. ایڈم صاحب آپ کی بات کٹ گئی تھی, کنٹینیو. سر کس جگہ پہ بات ختم ہوئی تھی, ذرا مجھے لاسٹ اسٹیٹمنٹ بولیے. آپ نے کہا تھا کہ اللہ جب یہ کہہ رہا ہے
کہ اس سے بہتر آیت دیں گے, بھلا دیں گے, یہ یہاں تک آپ نے کہا تھا. ہاں, اس کے بعد اللہ یہ کہتا ہے, اگر میں اس چیز کو چھوڑ بھی دوں تو اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ کم از کم اس جیسی اگر ٹرانسلیشن پڑھیں, اور اگر ٹرانسلیشن نہ پڑھیں تو ایٹ لیسٹ اس جیسی یا اس جیسی. نا پرابلم از کہ 6400 ٹوٹل آیتیں ہیں, آیتیں بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے قرآن کی کہ کہا جائے کہ واہ جی واہ. اگر 22 سالوں پہ 6400 آیتوں کو ڈیوائڈ کیا جائے تو ایک دن میں کتنی آیتیں آتی ہیں آپ خود دیکھ لیجئے گا, 0.76 آیت ایک دن میں. اتنی کم آیت محمد کو دی, اس میں بھی ایک جیسی اسی جیسی آیت دوبارہ دے رہا ہے. تو دیٹ از utmost stupidity of اللہ, کیونکہ اس نے یہ آیتیں دنیا بننے سے پہلے بنا دی ہوئی تھی. قرآن دنیا بھی بننے سے پہلے بنا دیا ہوا تھا. بھائی مدعے سے نہ بٹ کے, میری بیٹری جو ہے نا یار, آپ میری بیٹری اگر بیٹری خراب ہو رہی ہے تو جا کے چارجنگ پہ لگاؤ, میری اسٹیٹمنٹ کے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرو. بلا وجہ کا اتنا کیوں دے رہے ہو؟ نہیں, جو بھی زائد ہے اس کو چھوڑ دو نا بھائی. میرے جو بات کرنی ہے وہ پوری نہ کروں, بیٹری خراب ہو رہی ہے جا کے لگاؤ چارجنگ پہ. یہ آپ لوگوں کا بیسک طریقہ ہے کہ ایک اگلا بندہ جب فلو میں بات کر رہا ہو تو اس کے فلو کو انٹرپٹ کیا جائے. پہلے تو انٹرنیٹ کا عذاب آ گیا, میری پہلی فلو ختم ہوا, اس کے بعد اب تم فلو کو خراب کر رہے ہو. اینی ہاؤ, کمنگ بیک ٹو سیم پوائنٹ, اس جیسی آیت دینا اس سے بھی زیادہ اسٹوپیڈٹی ہے کہ 22 سال میں اپنی شریعت کو بدل دینا. 22 سال میں اپنی شریعت کو بدلنے سے زیادہ اسٹوپیڈٹی ہے اسی جیسی ایک اور آیت دے دینا. تو ساحل بھائی نے جو کہا میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں, بلکہ اس پہ ایک مدعا اور تھوپتا ہوں کہ بھائی جان اسی جیسی دینا, یہ اس سے بھی زیادہ اسٹوپڈ ہے. جی ساحل بھائی دے دیں ان کو مائک, اور بلکہ ٹائمر لگا دیں بھائی, ٹائمر کے بغیر بات نہیں کر سکیں گے, مجھے لگ گیا بتاؤ. جی حضرت انمیوٹ کیجیے اور بولیے. ہاں ہلو, میں تو سوچ رہا تھا کارنر پہ چل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ایڈم یہ کہے گا ساحل کو, ساحل تو نے غلط اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس کے بہت سارے جوابات ملتے ہیں تفسیر میں, لیکن تم نے تو اس کو سپورٹ کر کے ایک اور مدعا اس پہ تھوپ دیا. ہاں یار, یہ تم لوگ قرآن و حدیث کی اتنی غلط تفسیر کر کے امت کے سامنے رکھتے ہو, اس کا کیا ہوگا؟ مجھے ایک بتاؤ, ایک ڈاکٹر ہے, اس کے پاس ایک مریض آیا, مریض کو اس نے پہلے 3 دن دوسری دوائی دی, بعد میں دوسرے دن اس کے لیے نسخہ بدل کے اس کے ویسی ایک اور دوائی دے دی. اب 6 دن کے اندر وہ مریض ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بازو ایک بیٹھا ہوا کمپاؤنڈر یہ تھا, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیسا بےخوب ڈاکٹر ہے یہ, کہ پہلے 3 دن الگ گولی دیتا ہے, بعد میں اسی کی طرح دوسری گولی 3 دن الگ دیتا ہے. اگر یہ صحیح ڈاکٹر ہوتا تو پہلے ہی سے صحیح گولیاں تجویز کر لیتا. اس کو گالیاں دے رہا ہے. اب اس کو یہ کیا پتا کہ وہ چپراسی ہے, اس کی عقل ڈاکٹر کی سوچ تک کہاں پہنچ پائے گی کہ مریض یہ تھا, مریض میں 3 دن کے لیے اس کے فائدے مند تھی وہ گولی وہ دی, 3 دن کے لیے فائدہ مند یہ تھی یہ دی. چپراسی کو کیا معلوم ہے؟ ٹائم ختم ہو گیا, آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, اب نہ بولیے گا میرے ٹائم میں. بہترین. تو اللہ کو اگر انسانوں سے کمپیئر کرنا ہے تو ہم پرفیکٹلی فائن. اللہ انسانوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے, اور جس طرح اس ڈاکٹر کو نہیں پتا تھا, اس کی جو پہلی شناخت تھی مریض کے مرض کی وہ غلط تھی, پرفیکٹ. اللہ بھی اسی طریقے سے غلط شناخت کیا مریض کا, اور اس کو ایک ایسی گولی دیا جس سے وہ 100% صحیح نہیں ہو سکتا تھا. جب ایک مرض صحیح ہوا تو پھر اس نے دوسرے مرض کو صحیح کرنے کی کوشش کی, کیونکہ وہ سمٹمز کی بیس کے اوپر چل رہا تھا, مرض کی بیس کے اوپر نہیں چل رہا تھا. اسی وجہ سے آج کل جو ڈاکٹرز ہیں وہ فوراً گولیاں نہیں دے دیتے, وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں. وہ جو آپ جن باتوں کی باتیں کر رہے ہیں وہ اب صرف پنڈوں میں, ولیجز میں ہی ہے. جو اگر آپ صحیح اچھے والے ڈاکٹر پہ جائیں گے تو اب وہ آپ کو اس قسم کی دوائیاں نہیں دیں گے, وہ پہلے اس کے ٹیسٹ کروائیں گے, ویریفائی کرائیں گے کہ مرض کیا ہے, پھر اس کے بعد دوائی دیں گے. اینڈ پرفیکٹ. اگر اللہ کو آپ اس قسم کا ڈاکٹر سمجھتے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ نے بالکل اسی ٹائپ کی اسٹوپڈ باتیں کی ہیں قرآن کے اندر جس طرح ایک ڈاکٹر کر سکتا ہے. ویری گڈ بھائی, میرے 3-4 سیکنڈ آپ نے لے لیے. خدا کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر کا بھی اسٹیٹمنٹ غلط بول دیا آپ نے. پھر سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر نے مریض کو اچھی طریقے سے جان لیا, اور پھر اس نے مریض کو 3 دن کے لیے الگ گولی دی, پھر بقیہ 3 دن کے لیے اس سے زیادہ پاور کی گولی دی, یا ویسی اچھی قسم کی گولی دی, اور پھر بازو کا کمپاؤنڈر یہ کہہ رہا ہے کہ کیسا بیوقوف ڈاکٹر ہے. جب اس نے پورا ٹریٹمنٹ کر لیا, چیک کر لیا, مریض کی پوری حالت کو دیکھ لیا, تو پھر پہلے 3 دن الگ گولی دینے کی کیا ضرورت تھی, بعد کے 3 دن گولی الگ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے ڈاکٹر کی ایک ترکیب ہوتی ہے کہ مرض کو ٹھیک کرے, ٹھیک اسی طرح خدا نے انسانیت کے مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ وقتوں کے لیے ایک حکم دیا, بعد میں اس
حکم کو منسوخ کر کے اس سے بہترین حکم انسانیت کے حق میں بہتر لے کے آئے تاکہ انسانیت کی اسی طرح ترقی ہوتے رہے اور انسان اسی طرح پھولتے پھلتے رہے, مرض ان کے اندر سے ختم ہوتا رہے, جیسا بالترتیب اللہ نے شراب کے حکم کو ختم کیا. انتہائی دور فٹے منہ اللہ ہے. کیسے؟ میں بتا دیتا ہوں. آپ نے دوبارہ اپنی وہی بات ریپیٹ کی, سرکل میں جاتے رہے, آپ 10 دفعہ سرکل میں جا جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلے جو پچھلے نبی بھیجے تھے وہ آمب لینے کے لیے بھیجے تھے, وہ کس لیے بھیجے تھے؟ ان کی شرع کو منسوخ اللہ نے کروا دیا نا, بات ختم ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیے کہ محمد کے مرنے کے بعد جو 2000 سالوں میں ہمیں مزید موڈیفیکیشن کی ضرورت تھی وہ آمب لیں گے ہم؟ قرآن کی آیتیں تو آ نہیں رہی. اب مجھے بتاؤ نا, قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ منسوخ نہیں ہو سکتا مزید, کیونکہ قرآن آ گیا, آخری حجت آ گئی ہے. کیا آج میں قرآن کی آیتوں کے خلاف چل سکتا ہوں؟ کسی بھی ایک آیت کے بتاؤ مجھے کہاں پہ لکھا ہوا قرآن کی کسی بھی آیت کے خلاف چل سکتا ہوں میں؟ بعد میں اجماع کے ذریعے قرآن کی کلیئر آیت کے خلاف اجماع کے ذریعے میں چل سکتا ہوں. مجھے دکھاؤ یہ بات. 22 سال میں پھر چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی جب اس کے بعد 2000 سال میں چینج نہیں ہو سکتا؟ یہی بات پہ تو میں ساحل کو لانا چاہ رہا تھا کہ اجماع جو ہے نا یہ حجت ہے. یہ مانتا ہی نہیں ہے, کہ کہتا ہے کہ باندی کو جو حرام کرنا ہے وہ قرآن سے بتاؤ, حدیث سے بتاؤ. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا, اجماع بھی حجت ہے. باندی کے ساتھ سیکس کرنا حرام ہے, جس طرح قرآن میں مل جاتا تو حرام ہوتا, حدیث میں مل جاتا تو حرام ہوتا, ٹھیک اسی طرح اگر اجماع امت سے مل جاتا تو بھی حرام ہوتا. اور باندی کے ساتھ سیکس کرنا اجماع امت کی وجہ سے حرام ہے, قیاس کی وجہ سے حرام ہے. جو اجماع امت اور قیاس قرآن سے ہی ثابت ہوتے ہیں. اب یہ ساحل سمجھ نہیں پا رہا, پھر قرآن کی آیت لے کے مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے, حدیث کے شواہد لے کے, اس کے مناظر لے کے قرآن کو بدنام کر رہا ہے, جبکہ اجماع امت سے اور قیاس سے باندی کے ساتھ سیکس کرنا حرام ہے. اور ساحل نے کہا کہ اگر باندی کے ساتھ سیکس کرنا حرام ہو مجھے بتا دو تو میں 10 لاکھ روپے دوں گا. اب یہ 10 لاکھ روپے نہیں دے رہا. اب تو بات کرنے میں مزہ آ رہا. اچھا اینم صاحب میرے کو 10 سیکنڈ دینا کیونکہ اس نے میرا نام لیا ہے. اینم صاحب پلیز پھر آپ ریسیٹ کر دینا ٹائمر. اس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا ہے. میں نے اجماع کا انکار نہیں کیا ہے, مجھے پتا ہے اجماع کیا ہوتا ہے, قیاس کیا ہوتا ہے. جی مجھے پتا ہے بات, آپ کلیئر کیوں کرنا؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں نے اجماع کا انکار نہیں کیا. کوئی بات نہیں, جی آپ کنٹینیو کوئی بات نہیں. میں یہ کہہ دیتا ہوں ان کو, دیکھیں سب سے پہلی بات میں نے جو مدعا رکھا تھا, دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ میرے ٹائم کا فائدہ اٹھایا اور جب اپنے ٹائم میں آگے بکواس شروع کی. میں نے کہا ہے ان کو کہ قرآن سے ثابت کر دو کہ قرآن کے کلیئر حکم کے بعد آپ اجماع سے قرآن کے کسی کلیئر حکم کو, کلیئر اینڈ ایبسولوٹ حکم کو اجماع سے موڈیفائی کر سکتے ہو. پوائنٹ نمبر 1 یہ انہوں نے ثابت نہیں کیا. پوائنٹ نمبر 2 سلیو کے ساتھ سیکس کرنا اجماع امہ میں بھی اس وقت اجماع نہیں ہوا, اختلاف رائے ہے. یس کچھ اسکالر کہتے ہیں, مجھے پتہ کہتے ہیں, مگر اجماع نہیں ہے. اجماع کہتے ہیں کولیکٹیو ایگریمنٹ کو, اور کولیکٹیو ایگریمنٹ اجماع لینا کس سے؟ انڈیا کے مفتی سے. انڈیا کے مفتی سے اجماع نہیں ملتا. اجماع کا مطلب کیا ہے اس بندے کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا. لیکن ونس اگین پہلے قرآن کی آیت دے دیں کہ اجماع کے ذریعے قرآن کی کلیئر ورڈکٹ کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے. شاید میرا ٹائم شروع ہو گیا. ہاں بھائی ہلو ایڈم بھائی آواز. بس میں آپ کو, آپ حاضر نہیں دیکھ رہا تھا. آپ کو ایک بات بتلا دوں کہ قرآن و حدیث کے جب آپ اصول پڑھ رہے ہوں گے نا تو کچھ اصول آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اللہ رب العزت کے کچھ احکام وہ ہیں جو معلل بالحکم ہے, معلل ہیں, اور کچھ احکام وہ ہے جو معلل نہیں ہے, ڈائریکٹ, جس میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو کرنا ہے تو کرنا ہی ہے. کسی مسلمان کو یہ حکم ملتا ہی نہیں کہ اس کے خلاف جائیں. اور لیکن کچھ حکم وہ ہوتے ہیں جو کسی علت پہ منحصر ہوتے ہیں. تفسیر کے, قیاس کے آپ اصول اٹھا کر دیکھ لیں, اگر وہ علت نہ پائی جاتی ہے تو مشہور احادیث سے, اجماع سے, اور ان کو حکم کو بدلا جا سکتا ہے جو حکم معلل بالعلت ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ فرق کو آپ ذہن میں رکھیں بھائی. یہیں پہ پرابلم آ گیا نا. میں نے کتنی دفعہ کہا قرآن سے دکھا دو, وہیں پہ آگے نا گھوم پھر کے. میں نے یہی کہا ہے کہ قرآن کے کلیئر حکم کو اجماع سے موڈیفائی کیا جا سکتا ہے, یہ دکھا دو. تو بار بار معلل, معقل, یہ وہ اپنے پاس رکھو بھائی عربی کی ٹرمنالوجیز. میں سستا عربی نہیں ہوں.
مجھے صرف دکھاؤ قرآن کی آیت جو بتائے کہ قرآن کے کلیئر حکم کو آپ اجماع کے ذریعے چینج کر سکتے ہو. جاؤ میرا ٹائم بھی لو 20 سیکنڈ. شکریہ جناب شکریہ. آپ میرا جواب شاید آپ نہیں سمجھے. میں کہہ رہا ہوں ریفرنس اللہ رب ابھی آپ نے کہا میرا ٹائم بھی لے لو, بیچ میں ٹوک دیا. ریفرنس کے ساتھ دکھاؤ نا, یہی تو کہہ رہا ہوں, دکھاؤ مجھے, اب باتیں نہیں کرو, دکھاؤ. بھائی آپ کو ریفرنس دینے آتا ہی اس لیے تو آپ سے ان بلاک کروا رہا ہوں, بھاگنے کے لیے تھوڑی ان بلاک یہاں کروا پہ رہا ہوں. دو نا ریفرنس بھائی, وہاں پہ نہیں, یہاں پہ دو, جو بھائی بتا جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ دینا. کوئی بات آپ کو بغیر ریفرنس کے نہیں دوں گا بھائی, بے فکر رہیں آپ. تو پھر پہلے آپ ریفرنس یہ دیں, بات چھوڑ دیں بتائیں. باقی باتیں. آپ کو نہیں ٹائمر نہیں, زیرو کر دوں گا میں, ریفرنس سامنے رکھیں اور بولنا شروع کریں. آپ میری بات سمجھے. نہیں آپ سر, میں نے کہا میں آپ کا ٹائمر ریسیٹ کر دوں گا, ریفرنس سامنے رکھیں اور میں آپ کی بات سنتا ہوں. نہیں, اگر آپ میری بات سمجھے ہیں تو میں بتاتا ہوں آپ کس انداز سے ہاں سمجھے, میں اس کے سمجھ گیا حساب ہوں, سے اب آپ مجھے ریفرنس. ریفرنس دے دیں, پہلے قرآن کی آیت دے دیں کہ کیا سمجھے ہیں آپ میری بات سے. قرآن کی آیت دے دیں, کلیئر حکم کو آپ نے کہا نا نہیں بدل سکتے, دکھا دیں قرآن کی آیت. ہاں کلیئر حکم کو نہیں بدل سکتے, اس کی آیت یہ ہے وما کان لمؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم, کہ کلیئر حکم کو ورس نمبر, چیپٹر نمبر, ورس نمبر. بالکل دے دیتا ہوں. دے دیں ابھی پلیز, تو یہ ڈھونڈ کے دیں ساحل کی وجہ سے بڑے سر, ڈھونڈ اہتمام کے کے دیں, ساتھ چھوڑ وضو دیں کر کے یار, قرآن منہ بند کر کے ڈھونڈیں اور پھر آپ دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ریلیکس, ٹیک اے چل. ریلیکس. بس آج آپ آیتیں پیش کرتے رہے ہیں, اس وضو کا پورا فائدہ اٹھاؤں گا. بس نکال رہا ہوں ایڈم بھائی. بھائی نہیں منہ ایڈم. بند کر کے نکالیں, منہ بند کر کے نکالیں یار, منہ بند کر کے نکالیں. پہنچ گیا 11واں پارہ 22واں. منہ بند کر کے مل نکالیں. گئے بھائی مل گئے. دے سر, دے آیت نمبر دے سر. آیت نمبر دیکھو, پارہ 22 سورہ احزاب, اور پارا نہیں آیت سر, نمبر چیپٹر. چیپٹر سورہ احزاب چیپٹر 33 احزاب 33. 33, اوکے جی, 33 آیت نمبر. آیت نمبر بڑی دلچسپ آیت ہے, اس آیت پہ بھی آپ کو اشکال ہوگا لیکن وہ آیت بولیے گا نمبر بس. 36, اوکے میں کھول دیا, رک جائیں, آپ کے سامنے آ رہا ہے اسکرین پہ, بولیے گا کم. آیت پہلے پڑھ لیجئے گا, آپ کے سامنے آ گئی ہے اسکرین کے اوپر اب. جی سر, جی سر کچھ یاد آ رہا ہے اس آیت سے, پڑھیے تفسیر سر, چھوڑ وغیرہ. دیں یاد چھوڑیں. چلو ٹھیک ہے, پڑھ لیتا ہوں. آپ پڑھ لو نا, ترجمہ بھی آپ نہیں پڑھ لو. میں نہیں پڑھوں گا سر, آپ کی آیت ہے, آپ دیں, آپ پڑھیں. آیت پڑھ رہا ہوں. وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله اردو امرا ان ہندی يكون. پڑھیں سر. ارے یار میرے سامنے قرآن کھلی ہوئی ہے, ایک سیکنڈ آپ اس کو ذرا زوم کر دیں, میں اسی میں سے پڑھ لیتا ہوں آپ جو اسٹریم بتا رہے ہیں. اس سے زیادہ زوم کیا کروں, یہ لیں اور زوم لیں, اور زوم لیں, یہ لیں اور زوم لیں. ایک سیکنڈ, ہاں یہ لیں, بس ہو گیا. نہیں بس ہو گیا ہے, ایڈم ہو گیا رے. ہاں, اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے روا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی ہے, اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صحیح گمراہی میں پڑ گیا. اس کا کیا مطلب ہے اس آیت کا, ذرا ایکسپلین کریں اپنے لفظوں سے. چھوٹی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی حکم دے دے تو کسی مسلمان کلیئر حکم دے دے, جیسا آپ کلیئر کرے تھے نا, کوئی حکم دے دے تو اب کسی مسلمان کو اس کے خلاف جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بہترین ہو گیا, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکم کلیئر ہو تو اجماع کرو یا بجماع کرو, کوئی فرق نہیں ہے. رائٹ, پرفیکٹ. لے سر, اب مجھے یہ بتائیے, قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سلیو کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو. اب مجھے بتائیے کہ وہ کلیئر حکم ہے کہ ان کلیئر حکم ہے. ہاں کیا بات ہوئی یار, وہ ایک علت کے ساتھ ہے, کلیئر نہیں ہے, ان کلیئر ہے. اچھا ان کلیئر ہے, کیسے ان کلیئر ہے سر؟ رائٹ, ان کلیئر ہے اس واسطے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب سامنے والے قانون بنا کے تمہاری عورتوں کو سلیو بناتے ہیں, تو حکم یہ ہے کہ تم بھی سلیو بناؤ. قرآن کی آیتوں سے دکھا دیجئے کہ یہ صرف تب ہے. ایک سیکنڈ یہ بیٹری, ہاں کیا بتا رہے ہیں؟ میں نے کہا قرآن کی آیتوں میں دکھا دیجئے, سورہ المومنین میں دکھا دیجئے جہاں پہ آیت لکھی ہوئی ہے کلیئر حکم کے ساتھ. سورہ المومنین کی آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک پڑھیے گا ذرا میرے لیے. بالکل, ویسے تو میں قرآن کو آپ پڑھیے گا, جہاں سے پڑھیے گا, نکال رہا ہوں. پڑھیے سر, پڑھیے, نکال رہا ہوں. 20-18 سورہ المومنین 23 نمبر ہے, 1 سے 8 تک پڑھیے. 7 تک ہی پڑھ لیں, 8 پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.
माशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमिन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। फ़र्क पलट रहे। ठीक हाँ है सर। तो मुझे बताइए इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वो आपके गुलामों को पकड़, आपकी औरतों को पकड़ के स्लेव बना रहे हो, कहाँ पे लिखा है अल्लाह ने कि जब वो आपकी औरतों को पकड़ के स्लेव बना रहे हो? देखो, किसी हुक्म के साथ उसकी इल्लत का कुरान में मज़कूर होना जरूरी नहीं है। नहीं जरूरी है सर, ये किसने कहा है? देखिए इल्लत बनाने वाले आप खुद बना लो, इल्लत ऐड कर लो उसके अंदर, तो भाई जो मर्जी इल्लत ऐड कर लूं मैं। देखिए बात ये है कि अगर आप ये कहें कि उसके कॉन्टेक्स्ट आपने खुद बना लेना है अपनी मर्जी से, तो फिर तो कुरान में कोई भी क्लियर हुक्म नहीं है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैंने उसको अपनी मर्जी से चेंज कर लेना है, क्योंकि मैंने उसकी इल्लत खुद बना ली है ताकि मैं मॉडिफाई कर सकूं। सो अगर तो ये आपका लॉजिक है, तो फिर तो जनाब आपका फिरका और आपके लोग बड़े अच्छे हैं, अपनी मर्जी से जो मर्जी मॉडिफाई कर लो, ठीक है। लेकिन कुरान में अगर अल्लाह ने नहीं बताया तो इल्लत आपने कैसे बना ली? बात कंप्लीट हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान, आप सुन रहे हो, अगर आप सुन रहे हो तो आपको पता लगेगा कि मेरी बात कब कंप्लीट हुई है। इसका मतलब आप सुन नहीं रहे थे। नहीं, Why are you not listening to me when I'm talking? नहीं, गलत फहमी है आडम, सुन रहा था। गलत फहमी नहीं है, आप सही फहमी है ये। हाँ, गलत फहमी है, सुन रहा था मैं पूरी बात। फहमी है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ इसका। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपसे बात करने के लिए ही तो मैं खास आज साहिल के पास आया हूँ। कल मिलूंगा आपसे आपकी स्ट्रीम में भी। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी हुक्म की इल्लत कुरान में वही मज़कूर होना जरूरी नहीं है। जरूरी है, हाँ, वरना इल्लत आप अपनी मर्जी से बना लें। वरना इल्लत आप अपनी मर्जी से बना लें। नहीं, हाँ, राइट, जवाब यहाँ आया था। इल्लत हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, क्योंकि कुरान को समझने के लिए एक तो 16 उलूम चाहिए और कुरान के दलाइल 4 ही हैं। किसने बताया 16 उलूम चाहिए? किसने बताया 16 उलूम चाहिए? मुफस्सिरीन इकराम ने भाई। हर कोई आदमी जिन्होंने कुरान को समझा, लिखा, बताया। कौन से वाला मुफस्सिर? तो आप ये कह रहे हैं कि कुरान को जो चाहे अनपढ़ समझ सकता है? कौन से वाला मुफस्सिर ने कहा 16 उलूम चाहिए सर? कौन से वाले मुफस्सिर ने? पूरे मुफस्सिरीन का इजमा है भाई। एक का नाम दे सर जिसका इजमा किसी का नहीं है इसके ऊपर। मैं आपको गारंटी देता हूँ इजमा नहीं है, इजमा नहीं है। झूठ बोल रहे हो साले, तुम बकवास कर रहे हो, झूठ पे झूठ बोली जा रहे हो। नहीं इजमा है। मुझे इजमा दिखा दो कि 16 उलूम का होना जरूरी है, दिखाओ इजमा। किधर गया भागा? झूठा क्यों है? झूठा भागा क्यों है? झूठा भागा क्यों है? किधर गया ये? भागा नहीं हूँ भाई। किधर गया ये? भागा किधर है? दिखा इजमा, 16 उलूम का होना जरूरी है, दिखा इजमा। मैं भागा नहीं हूँ, मैं यही हूँ। ओके दिखा 16 उलूम। आ गया तू वापस? दिखा 16 उलूम। आ गया नहीं वापस, मैं गया ही नहीं। तो आपने मुझे साले झूठा क्यों कहा? 16 उलूम दिखा। झूठा है तू, मैं कह रहा हूँ। चैलेंज है मुझे, चैलेंज है। 16 उलूम पे इजमा दिखा। एक सेकंड, मैं भाग के नहीं जा रहा हूँ और ना मैं जाऊंगा। दिखा मुझे। ऐसा कर, सबसे पहले जो तेरा स्कॉलर था ना, जो इस दुनिया में आया, जिसने सबसे पहली तफसीर लिखी है कुरान की, जो तुम्हारे पास इस वक्त मौजूद भी है, वो अत-तिबरी है। मुझे दिखाएं तिबरी ने कहा 16 उलूम का होना जरूरी है। ठीक है, बात खत्म हो गई। मैं कह रहा हूँ कि कुरान को समझने के लिए 16 उलूम जरूरी है। 16 उलूम का मुझे दिखाएं एविडेंस प्लीज, आगे बात ही नहीं करनी। 16 उलूम का रेफरेंस दिखाएं मुझे। अरे यार, पहले तो मैं कुरान को नीचे से लाके वजू करके पढ़ रहा हूँ, अब मुझे तफसीर की किताबें खोलने लगेगा। सर 16 उलूम का रेफरेंस दे, किस स्कॉलर ने बोला है? अच्छा, अगर मैं इसका रेफरेंस दे दूं तो क्या मान जाएगा? सर आपने इजमा दिखाना है, आपने क्लेम किया इजमा है 16 उलूम पे। मैंने पहले आपको कहा था भाईजान किस स्कॉलर ने कहा है, उसके बाद आपने कहा इजमा है। आपने मुझे इजमा साबित करना है 16 उलूम का। मिल गया? हेलो, लेके आए। मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैं कुरान और हदीस कोई भी ऐरा गैरा समझ सकता है यार? ऐरा गैरे को गोली मारे, 16 उलूम साबित करें, बस सिंपल बात है। 16 उलूम साबित कर रहा हूँ। अरबी, इल्मे नहू, इल्मे सरफ, इल्मे बलागा। अरे मैं कह रहा हूँ कि मुझे साबित करो, दिखाओ किसने कहा है और उसका इजमा दिखाओ।
ارے میں علم گنوا رہا ہوں نا تجھے بھائی, غلط تھوڑی ہے. بھائی مجھے علم نہیں گنواؤ, مجھے بتاؤ کس نے کہا ہے, اور اس پہ اجماع دکھانا ہے, کیونکہ یہ آپ کا کلیم ہے. یا تو اپنا کلیم واپس لیں یا مجھے دکھا دیں. کلیم واپس تو ایک بار بھی نہیں لوں گا, کوئی گھٹیا اوکے اسٹیٹمنٹ پھر تھوڑی دکھا دیتا دیں, ہوں. پھر دکھا دیں. ایک کام کرو, گوگل پہ سرچ کرو. نہیں میں نہیں گوگل پہ سرچ کروں گا, آپ کریں گے. میں آپ کا نوکر نہیں لگا یہاں پہ, آپ کریں, میرے اجماع پاس دکھائیں. حوالہ آپ مانگ رہے ہیں نا بھائی, حوالہ تو نہیں سر چاہیے. آپ نے کلیم کیا, جس نے کلیم کیا ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے. نہیں میں نے اچھا آپ ٹھیک سے ہے, کہا ہے دکھائیں. میرا کلیم صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. غلط ہے. اگر میں صحیح ثابت کر دوں تو اسلام قبول کر لے گے. دکھا دیں سر, بالکل بالکل آپ دکھائیں کہ ہاں, اجماع ہے لوگوں کا. اجماع ہے. پورے مفسرین اکرام کا یہ فیصلہ ہے. ریموو بیک سٹیج. جب آپ کے پاس ایویڈنس آ جائے, پرائیویٹ چیٹ میں ریفرنس ڈال دیجئے گا کہ اجماع ہے, اور وہ اجماع دکھا دیجئے گا. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس اجماع سے پہلے جو مفسر تھے, اس کا مطلب ہے وہ جھوٹے تھے, مکار تھے, کتی کے بچے تھے, بغیرت تھے, دلے تھے, حرامی تھے. وہ میں آپ کو اچھا دکھا دوں گا. ایڈم صاحب, جی یہ سر. اس کے پاس ہے نا دلیل کوئی نہیں ہوتی ہے, اس کے پاس بس بڑی بڑی باتیں ہیں, اور اس کو 10 لاکھ چاہیے, تو اس کو 10 10 لاکھ لات کیا کے سر؟ قابل ہے. سر اس کو 10, ہاں لات صحیح کہہ دیا سر. جو سر یہ آپ کو آپ نے میرا دماغ کیسے ریڈ کیا یار, آپ نے میرا دماغ کیسے ریڈ کیا, یہ بتائیے مجھے سر. آپ بڑے خطرناک بندے ہو گئے, اس کا مطلب ہے اب تو میں آپ کے ساتھ لائیو اسٹریم بھی نہیں کر سکتا, آپ میرا دماغ ریڈ کر لیتے ہیں یار. میں میرے منہ میں تھی بات یار, اس کو 10 لاکھ دی, اس کو 10 لات دے. تو نے وہی بات میرے سے پہلے بول دی یار, تو کس قسم کا بندہ ہے یار. اور جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, اور الزام لگانا کہ بھائی تم نے یہ کہا, تم نے یہ کہا. یار اجماع کس بات پہ ہوتا ہے؟ اجماع اس بات پہ ہوتا ہے جو صراحتاً نہ قرآن اور نہ صحیح حدیث میں وہ چیز موجود ہو. یعنی مثال کی طور پہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی پلین میں سفر کر سکتے یا نہیں کر سکتے, اب پلین جو ہے وہ تو اللہ کو اور نہ رسول اللہ کو ہم کا بھی پتہ نہیں تھا. اب اس میں جو علماء کرام ہیں وہ یہ چیز پہ اجماع کر سکتے ہیں کہ بھائی نہیں, پلین میں بھی آپ جا سکتے, یہ حلال ہے. یعنی میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی, وہ چیز, وہ مسئلہ جو صراحتاً موجود نہ ہو قرآن اور صحیح حدیث, اس پہ اجماع ہوگا. اور اجماع نہیں ہے تو قیاس کیا جائے گا کہ بھائی چلو قرآن کی اس آیت کو لے کر, حدیث کی اس آیت کو لے کر, یہ والا جو نیا مسئلہ ہے اس کو ہم صحیح سمجھیں گے یا غلط سمجھیں گے. ایسے چیز پر اجماع اور قیاس ہوتا ہے. جی یہ نہیں کہ جو آلریڈی کلیئرلی چیزیں موجود ہو اس پہ آپ جو ہے اس کو چینج کر دو, حلال کو حرام کر دو, حرام کو حلال کر دو. کتنا جھوٹ بولتے ہو یار. نہیں سر, بالکل صحیح کہا آپ نے ساحل بھائی, اور اسی لیے میں نے سے کہا تھا کہ جو کلیئر آیتیں ہیں اس کے اوپر اجماع ہو سکتا ہے. اس نے آیت دی ہے نا آپ کے سامنے جو ہے اسکرین کے اوپر, ہاں کہ جس پہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ صادر کر چکا ہے اس کے معاملے مومن کوئی خیال نہیں رکھتا نہ. اس کے بعد کہاں گیا, جب میں نے سورۃ المومنین بتائی تو اس نے کہا نہیں اس کے لیے ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہے کہ جب وہ لے رہے ہو. میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہوا؟ نہیں یہ ہم خود ڈالیں گے. اگر آپ خود ڈال دو کہ اس کی حجت کوئی بھی, تو پھر تو آپ کسی بھی آیت کو ماڈیفائی کر لو. دین یو کین ماڈیفائی اینی ورس, ٹھیک ہے نا. دین آپ کسی بھی ماڈیفائی ورڈ کر کے اس کے اگینسٹ جو ہے نا کلیئر ایویڈنس دے دو, پھر تو آپ ہر کسی کے لیے کر لو گے. پھر تو آپ چور کے ہاتھ کاٹنے کے اوپر بھی ماڈیفائی کر لو گے ساحل, بیکاز آپ کہہ دو ایگزیکٹلی. کہ یار یہ اس وقت جو ہے نا وہ لوگ کاٹ رہے تھے لہذا ہم بھی کاٹ رہے تھے, یا کوئی بھی اور حجت دے دو, ضروری نہیں ہے کہ یہی حجت دینی ہے آپ نے. تو اگر آپ نے اس کا ورڈک خود بنانا ہے, اور بائی دا وے لیٹ می ٹیل ایوری ون, نہیں ساحل صاحب چیلنج میں ایک اور ایڈیشنل چیلنج ڈال دیں. واہ واہ واہ. میں اس بندے کو 10 لاکھ خود دوں گا اپنے ہاتھ سے اگر وہ اجماع ثابت کر دے کہ بعد کے سکالرز نے, ہر سکالر نے اجماع کیا ہے کہ جناب سلیب کے ساتھ سیکس نہیں ہو سکتا. بس یہ حرام ثابت ہے. کرنا سلیب کے ساتھ وہ سیکس بھی نہیں حرام ہے. کر سکتے. قرآن کے اوپر اب اجماع ہو گیا ہے کہ آج کے بعد سلیب کے ساتھ سیکس حرام ہے, اور یہ اجماع ہونا چاہیے اہل سنت جماعت اور
شیعہ تمام اسلام میں، لیکن میں پھر بھی شیعہ کو اور باقی سب کو نا سائڈ پہ ہٹا کے کہہ رہا ہوں. سوری سہیل بھائی. نہیں آپ کی آواز ہے نا بریک ہو گئی تھی, آپ پھر سے ایک بار ریپیٹ کرو. میں نے کہا تمام سنی فقہ کا اجماع ہونا چاہیے اس بات پہ. تمام سنی فقہا کا اجماع اسے ہی کہتے ہیں جس میں وہ سنی فقہا آپس میں کلیکٹیولی ایگری کر سکے. اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ سب نے کولیکٹیو ایگریمنٹ دی ہے. حالانکہ مجھے کہنا چاہیے تمام مسلمانوں کا, تمام مسلمانوں کے مجتہدین کا, لیکن میں مجتہدین میں نکال دیا, لیوریج دی ہے ساحل بھائی, لیوریج دے رہا ہوں شیعوں کو سائڈ میں کیا, لیوریج دی ہے. صرف سنیوں کا اجماع دکھا دو ساروں کا, تم وہ بھی نہیں دکھا سکتے سر. اگر دکھا دو میں اس پہ بھی 10 لاکھ دینے کو تیار ہوں. ساحل بھائی آپ نے تو قرآن اور سنت کا ہے نا, ہاں سنی اجماع بھی دکھا دیں. بلکہ ایڈم صاحب یہ بات جب پہلے آئی تھی میں نے, ہاں تھوڑا سا آپ کا انٹرنیٹ خراب ہے, میرے خیال سے آپ کو ہماری آواز تھوڑا ڈیلیڈ آ رہی ہے. بلکہ ایڈم صاحب اس دن میں نے اور ایک چیلنج پھینکا تھا, اور اس پہ میں پھر سے چیلنج پھینک کے اس پہ بھی ایک انعام رکھ دیتے ہیں. 1,00,000 روپے کا انعام اس مومن کو, چاہے وہ گوار مومن ہو, ان پڑھ مومن ہو, پڑھا لکھا مومن ہو, عالم ہو, فاضل ہو, مفتی ہو, مولانا ہو, علامہ ہو, محدث ہو, فقیہ ہو, مجدد ہو, ایک چیلنج اور لے لے. 1,00,000 کا میرے طرف سے انعام جو یہ ثابت کر دے کہ مسلمانوں یعنی نبی اور صحابہ جو تھے ان کا اور مشرکوں کا, کافروں کا یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اگر ہم حملہ کر کے ہم جیت جائیں تو ہم آپ کی عورتوں کو غلام بنائیں گے, ان کے ساتھ سیکس کریں گے. اور سیم چیز جو اپوزٹ پارٹی تھی, چاہے وہ مشرک لے لے, چاہے وہ آپ یہودی لے لے, چاہے نصرانی لے لے, انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم اگر آپ سے جیت جائے تو ہم آپ کی عورتوں کو سلیو بنائیں گے, ان کے ساتھ سیکس کریں گے. اس پہ دونوں نے ڈیل ڈن کی تھی. یہ اگر آپ ثابت کر دے, 1,00,000 روپیہ انعام میری طرف سے. ایڈم صاحب آپ سنیں میری بات. سر کیا یہ